نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما پارا نمبر 21 اور سورۃ العنکبوت آیت نمبر 35 اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ آپ تلاوت کرتے رہا کریں اس کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف کتاب میں سے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تاکید کر رہے ہیں کہ آپ اس قرآن کو پڑھا کیجئے گا، تلا یتلو، اور تلاوت کرنا تو یہ صرف پڑھنا ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کو فالو کرنا، یعنی تلا یتلو کہتے ہیں جس کی پیروی کی جائے، یعنی آپ قرآن پڑھیں اور اس کے اوپر پھر عمل بھی کریں۔ ہم نے دیکھا سورۃ الکہف میں بھی اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ تلاوت کیجئے آپ کی طرف جو وحی کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ سورۃ آل عمران میں بھی ہم پڑھ چکے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو سب مل کر اور آپس میں تفرقہ مت کرو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ کتاب اللہ اللہ ہی کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے۔ تو ہم سب جب قرآن ہاتھوں میں پکڑتے ہیں پڑھتے ہیں تو سمجھ لیں کہ اس رسی کا ایک ٹکڑا آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے آل عمران میں بھی بیان فرمایا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ بندہ مومن کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے قرآن کو پڑھ کے، قرآن کے اوپر عمل کر کے، اور اللہ پر اس کی یقین اور توکل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ مزید مضبوط ہو جاتی ہے۔ اسی سے ایک بندے مومن کو صبر اور استقامت کی دولت نصیب ہوتی ہے، جو باطل کے مقابلے میں اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ پھر فرمایا اقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو۔ تو ہم نے دیکھا سورۃ طٰہٰ میں جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تو وہاں بھی ان کو نماز کی تاکید کی گئی تھی کہ نماز قائم کرو، اقیموا الصلاۃ لذکری، کہ میرے ذکر کے لیے۔ تو نماز تو قائم کرنا، کیا کرنا، یہ تو ہم آپ کو کئی بار بتا چکے ہیں کہ اس کی ساری شرائط، سنتوں، فرائض کو پورا کرنا ہے۔ اب نماز کا فائدہ کیا ہوگا؟ یقیناً نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے۔ اور ایسے ہی ایک بار ایک صحابی نے شکایت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک بندہ نا نماز پڑھتا ہے اور ساتھ چوریاں بھی کرتا ہے، ڈاکے بھی ڈالتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا ایک دن اس کی نماز اس کو روک دے گی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیا بندہ جب نمازیں پڑھنی شروع کرتا ہے تو اس کی جو پرانی پختہ عادتیں ہوتی ہیں وہ اسٹل رہتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ نماز نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی اپوائنمنٹ ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، تو اس سے وہ جو غلط کام ہوتے ہیں آہستہ آہستہ چھوٹتے جاتے ہیں۔ اب ذکر آیا ہے کہ اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑی چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی قرآن ہی کے اندر سورۃ الحجر میں نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون کہا ہے کہ ہم نے اس ذکر کو اتارا اور ہم ہی اسی کے محافظ ہیں۔ اور سورۃ طٰہٰ کی آیت جو میں نے ابھی پڑھی تھی کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، تو اور ذکر سے مراد پھر آپ جو بھی صبح شام کے اذکار کرتے ہیں سب اس میں آ جاتا ہے، تمام مسنون دعائیں، قرآنی دعائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر عمل، ہر موقع کی دعا جو ہے سکھائی ہے۔ جیسے صبح اٹھ کے ہم دعا پڑھتے ہیں، باتھ روم جانے کی، گھر سے نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، تو آپ سمجھ لیں کہ ہماری روزمرہ زندگی جو ہے نا، جو ہی بچہ پیدا شروع ہوتا ہے تو دعائیں شروع ہوتی ہیں، تو مرنے تک، قبر میں ڈالنے تک یہ دعاؤں کا جو سلسلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، کہ اے مسلمانوں اپنے دل میں یقین یہ پختہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر حرکت اور ہر خیال سے باخبر ہے۔
آیت نمبر آئی تھنک یہ 30 میں نے 30 آپ کو 5 بولا، اصل میں 45 تھی 21 پارے کی جو پہلے شروع ہوئی تھی، ابھی 46 آئے گئے۔ اور اہل کتاب سے جھگڑا مت کرو مگر بہترین طریقے سے، ان کو دعوت دیتے ہوئے اچھے طریقے سے ان سے گفتگو کرنی چاہیے، ان کی بےزتی کا، ان کی توہین کا انداز نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی کیونکہ اس وقت قبائلی زندگی تھی، نہ ہی کوئی عصبیت یعنی لہجے سے یا رویے سے چھلکنی چاہیے، سوائے ان کے جو ان میں سے ناانصافی پر تل جائیں۔ یعنی اگر کوئی غیر منصفانہ رویہ رکھتا ہے تو یا گفتگو کر رہے ہیں تو اس میں کوئی ضد اور ہٹ درمی رکھتا ہے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپشن دی ہے۔ اور قولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، اور ان سے کہیے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ لوگوں کی طرف نازل کیا گیا، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی، اور ہم تو اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ اور اے نبی اسی طرح ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے، تو جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ بھی اس پر ایمان لائیں گے۔ اس سے مراد اہل کتاب ہیں، اور یہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کون سے ان میں سے ایمان لے آئے تھے، تو یعنی ابھی بھی چانسز ہیں کہ ان میں سے لوگ ایمان لائیں گے۔ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اب ان سے مراد کون سے لوگ ہوں گے، یعنی وہ لوگ اس پر بھی ایمان لا رہے ہیں، یعنی اس سے مراد مشرکین مکہ ہے، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے سوائے ان لوگوں کے جو کفر پر اڑ گئے ہیں۔ تو اب ایسا ہے کہ اب اگلا جو شروع ہو رہا ہے نا مضمون اگلی آیات میں، اس کا رخ تھوڑا سا پھر کر مشرکین مکہ کی طرف ہو رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات کی جا رہی ہے، اور قرآن جو ایک دلیل کے طور پر ان کے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ تو اس میں دو موضوعات آپ کو نظر آئیں گے۔ آیت نمبر 48، وما كنت تتلو من قبلی من کتاب، اور اے نبی آپ تو اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، اور نہ ہی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے ایسے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تب تو یہ جھٹلانے والے ضرور شک کرتے۔ تو قرآن نازل ہونے سے پہلے رسول اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ کے لوگوں کے درمیان اپنی فیملی میں کوئی کتاب پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 49، بلکہ یہ تو روشن آیات ہیں ان لوگوں کے سینے میں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے، تو جن سابقہ الہامی کتابیں جن کو دی گئی ہیں ان کے لیے یعنی یہ روشن نشانیاں ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ کرتے ہیں جو ظالم لوگ ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 50، اور وہ یہ کہتے ہیں کیوں نہیں نازل کی گئی ان پر نشانیاں ان کے رب کی طرف سے۔ تو ایسا تھا کہ مکہ کے جو مشرکین تھے وہ آئے دن مطالبات کرتے رہتے تھے، انہی کی طرف آپ لے آئیں، قرآن میں ہم نے سارے پڑھ لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیے نشانیاں نازل کرنے کے اختیارات تو صرف اللہ ہی کے پاس ہیں، اور میں تو صرف واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے جو ان کر پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ دیکھیں پہلے جتنے بھی انبیاء آئے نا وہ اپنے اپنی قوموں کے لیے اپنے اپنے وقت کے لیے آئے تھے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے یونیورسل ہے، آپ قیامت تک کے لیے نبی ہیں، اور ان انبیاء کے جتنے بھی معجزے تھے ان کے اپنے وقت کے ساتھ تھے۔ اگر آج موسیٰ علیہ السلام کا عصا آ جائے اور امام کعبہ بھی ہاتھ میں پکڑ لے تو وہ ایک لکڑی کا ڈنڈا ہی ہوگا، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم جو ہیں آخری نبی الزمان ہیں، اور آپ کو جو قرآن ملا یہ قرآن ایک معجزہ ہے جو قیامت تک ایک معجزہ رہے گا۔ تو ایسا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن انہیں اتنا بڑا معجزہ کیوں نہیں نظر آتا؟ یقیناً اس میں رحمت اور یہدانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ آیت نمبر 52، اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے بطور گواہ، وہ خوب جانتا ہے اس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس نے قرآن جیسا بصیرت والا معجزہ اس نبی کو یعنی مجھے عطا کیا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور وہ لوگ جو باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کا کفر کرتے ہیں یقیناً وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ یہ لوگ جلدی مچا رہے ہیں عذاب کی، اگر پہلے سے ایک وقت مقرر طے نہ ہوتا تو ضرور ان پر عذاب آ چکا ہوتا۔ وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ ان پر اچانک آ جائے گا اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آیت نمبر 54، یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، یہ جملہ پھر سے دہرایا گیا ہے، بہت ہی لطیف انداز ہے۔ حالانکہ جہنم ان کافروں کو
घेराव कर चुकी है। यानी जहन्नम की आग जो है गैर मरई चीज है, जो उन्हें चारों तरफ से घेर चुकी है। ये ऐसे ही है ना कि होगा तो क़यामत के दिन, लेकिन अल्लाह ताला ने पहले से बता दिया माजी के सिफे इस्तेमाल करके। आयत नंबर 55, जिस दिन अजाब ढांप लेगा इन्हें ऊपर से भी और इनके कदमों के नीचे से भी, और कहा जाएगा अब चखो मजा अपने करतूतों का। अब एक अगली आयत में अल्लाह ताला जो है बात का रुख, अभी पिछली आयतों में तो मुशरिकीन मक्का की तरफ रुख था ना, अभी अल्लाह ताला राय हक के मुजाहिदीन और जो ईमान वाले हैं तीसरी कैटेगरी के लोग उनकी तरफ है। जब शुरू में हुआ था तो अहले किताब का जिक्र हो रहा था, फिर मुशरिकीन मक्का का हो रहा है, तो अल्लाह इधर अल्लाह ताला मोमिनीन से खिताब कर रहे हैं, या इबादी अल्लज़ीना आमनू इन्न अर्दी वासियतुन फइय्या यअबुदून, ए मेरे वो बंदो जो ईमान लाए हो, मेरी जमीन बहुत वसी है, बस इबादत तुम मेरी ही करो। तो इससे पता चल रहा है कि ईमान वाले अगर किसी ऐसी जमीन पे रह रहे हैं जहाँ पे कुरान के ऊपर अमल नहीं हो रहा, अपनी नमाजें अदा नहीं कर रहे हैं, यानी आजादाना अपनी इस्लामी जिंदगी बसर नहीं कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम फिर वहां से कूच कर जाओ, वहां से हिजरत कर जाओ, मेरी जमीन बहुत वसी है। यानी फिर ऐसी जगह रहना नहीं चाहिए। दारुल कुफ्र में रहने को अल्लाह ताला नहीं पसंद करते, फिर कहते हैं कि आप दारुल जो इस्लाम है उसकी तरफ चले जाएं। सूरत मायदा की एक आयत से ये भी मिलता है पॉइंट के दारुल कुफ्र में अगर रह रहे हैं तो फिर ऐसा है कि इस दीन की, इस इस्लाम की, इस कुरान का कोई ना कोई काम करें कि आपके पास कोई हुज्जत होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला अब अगर आप मक्का की तरफ ले जाएं तो ये वो माहौल है जब मक्का वालों ने हद से ज्यादा मुसलमानों को तंग करना शुरू कर दिया था, तो इस आयत में हिजरत हबशा जो हुई थी उसकी तरफ भी इशारा मिलता है। और अल्लाह ताला कह रहे हैं ना कि इस दुनिया में तो हमेशा नहीं रहना, तुम अगर दुनिया के फायदे ले रहे हो, क्योंकि अब देखें हम जब अपने मुल्कों से इन मुल्कों में हम आते हैं तो अच्छी लाइफ के लिए आते हैं, जाहिर है, वरना अपने मुल्क ही में हम रहते हैं ना। तो हमें जब आते हैं ना अपना मुल्क छोड़ के कुर्बानियां दे के, तो यहाँ आके हमें सब कुछ मिल जाता है ना, जो भी शुरू में आता है। तो क्या होता है स्टूडियो में या वन बेडरूम अपार्टमेंट में होता है, तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है हम सब पहले ऐसे ही रहते। हम में से कोई ऐसा नहीं होगा कि आते ही किसी बड़े घर में चला गया हो। तो आज हम सब के पास बड़े बड़े घर अल्लाह ने दिए हुए हैं। तो जब हमने दुनिया के लिए हिजरत की तो अल्लाह ताला ने हमको इतना कुछ दिया है। तो जब दीन के लिए हम हिजरत करेंगे, अगर उस कारोबार से, उस जगह से जहाँ पे दीन के ऊपर अमल नहीं हो रहा, उस माहौल से निकलेंगे, तो अल्लाह ताला हमें बहुत अच्छा जो है उसके बदले में लौटाएगा। तो अब अल्लाह ताला अगली आयत 57 में बता रहे हैं ना कि इस दुनिया तो वैसे भी जाना होगा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन, हर जान मौत का मजा चखने वाली है, फिर तो तुम हमारी तरफ लुटा दिए जाओगे। यानी मौत की तुम्हारे पास 100% गारंटी है, जिंदगी की हमारे पास 0% भी गारंटी नहीं है। तो मौत तो आएगी। तो इसलिए क्यों ना हम अभी से अल्लाह ताला के हुक्मों के ऊपर अमल करना शुरू कर दें। आयत नंबर 58, और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमाल किए, हम इन्हें जरूर जगह देंगे जन्नत के बाला खानों में। और कहते हैं कि ये वो लोग होंगे जिनको उनके सब्र की जजा में बाला खाने मिलेंगे, इनका इस्तकबाल किया जाएगा, इसमें दुआओं और सलाम के साथ, यानी उनको वेलकम किया जाएगा। तो अल्लाह ताला हमें भी ये जन्नत के बाला खाने नसीब करे। अल्लाहुम्मा तजअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हमें इनमें से करना। तजरी मिन तख्तिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा निअमा अजरुल आमिलीन, जिसके नीचे नहरें बहती होंगी, इसमें वो हमेशा रहेंगे, क्या ही अच्छा अजर होगा अमल करने वालों का। अब अल्लाह ताला एक और इसमें हदायत दे रहे हैं ईमान वालों को, अल्लज़ीना सबरू अला रब्बिहिम यतवक्कलून, वो लोग जिन्होंने सब्र किया और अपने रब पर तवक्कुल करते हैं। यानी तुम अल्लाह ताला पर ऐसा तवक्कुल करो कि जैसा तवक्कुल करने का हक है, तो अल्लाह ताला तुम्हें हर मुश्किल से, हर मुसीबत से निकाल देगा, जो भी मुसीबतें आई हुई हैं वो दूर हो जाएगी। और एक हदीस का मफहूम भी है कि अगर बंदे ना अल्लाह पर ऐसा तवक्कुल करें कि जिस तरह ये परिंदे करते हैं, देखिए उनके ना घर होते हैं, ना उनकी पेंट्रीज होती हैं, ना उनके पास फ्रीजर है, लेकिन उनको हर रोज अल्लाह ताला रिस्क देता है ना, तो ऐसे ही रिस्क जो है बंदे के लिए आता है। आयत नंबर 60, और कितनी जानदार है जो अपना रिस्क उठाए नहीं फिरते, यानी तुम्हारे रिस्क का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है, इसलिए तुम अल्लाह पर तवक्कुल करो और इसके सिवा किसी और की तरफ मत देखो।
یہ جو میں آپ کو حدیث بتا رہی تھی، اس حدیث کے راوی جو تھے عمر ابن الخطاب ہیں، یہ ترمذی کی حدیث تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کا حق ہے، تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کے وقت پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ایمان اور ایسا توکل عطا فرمائے۔ اللہ یرزق و ایاکم والسمیع العلیم، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تم لوگوں کو بھی دے گا، وہ یقیناً سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے نبی، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور کس نے مسخر کیا ہے سورج اور چاند کو، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ 18واں پارہ میں نہیں آپ کو کرایا تھا، وہاں بھی یہی مضمون گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو الوہیت ہے اس پر یہ یقین نہیں رکھتے تھے، ربوبیت پر رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی جو 3 کیٹیگریز آ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی الوہیت یعنی اللہ تعالیٰ کو معبود ماننا، اس کی عبادت کرنا، اور تیسری چیز آ جاتی ہے اسماء و صفات یعنی نیمز اینڈ ایٹریبیوشن۔ تو اب یہ کیا کرتے تھے، یہ ربوبیت کے تو قائل تھے لیکن اللہ تعالیٰ کو الہ نہیں مانتے تھے، اس کو معبود نہیں مانتے تھے۔ تو اب ایسا ہے کہ اب رب تو مانتے تھے کہ سارا کچھ اللہ نے بنایا، تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کیا ہے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو پھر یہ لوگ کہاں سے لوٹائے جاتے ہیں۔ اللہ ہی رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، جس کے لیے چاہتا ہے اسے نفع تولا دیتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے برسایا ہے آسمان سے پانی، بس اس سے زندہ کر دیا زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تو کل الحمد للہ بل اکثرهم لا یعقلون، آپ کہہ دیں کہ کل شکر، کل حمد اللہ ہی کے لیے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ اب اگلی آیت میں اہل ایمان کے لیے ہدایت آ رہی ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا لا لہو ولعب، یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل ہے، ایک تماشا ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ نا سمجھ لیں کہ ایک سٹیج ہے، ہر بندہ اپنا اپنا کریکٹر ادا کر رہا ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس کو اگر آپ اس میں سٹیجز دیکھے جائیں تو بچہ جب شروع میں ہوتا ہے تو ٹوائز کے ساتھ کھیلتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے تو اس کے شوق بدل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر کسی کھیل کے میدان میں آپ چلے جائیں، کھیل ختم ہو جاتا ہے تو اتنا بڑا اسٹیڈیم جو ہوتا ہے اس میں وحشت ہی انسان کو نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں، آپ اپنے کمپیوٹر پہ یا اپنے اسمارٹ فون پہ آپ کوئی چیز دیکھ رہی ہیں، کوئی ڈرامہ دیکھ رہی ہیں یا کوئی بھی چیز آپ دیکھ رہی ہیں، جو ہی آپ اس چیز کو بند کرتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، سناٹا ہو جاتا ہے۔ تو ہماری زندگی بھی یہی کھیل تماشا ہے، بس ایک آنکھ بند ہوگی، ایک آخری غرغرہ ہوگا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور آخرت کا گھر ہی یقیناً اصل زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہو جاتا۔ تو اصل میں یہ چیز ہم سب کو اپنے ساتھ رکھنی چاہیے کہ موت ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، وہ بتا کر نہیں آئے گی، وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اور جو ہمارا آخرت کے اللہ تعالیٰ نے بتایا جنت اور جہنم وہ میشکی کے گھر ہیں، تو ہم اپنی آخرت کو دنیا میں رہ کر سنواریں، ایسے اعمال کریں اور آخرت کے بینک اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کرتے جائیں۔ جیسے بندہ جس کنٹری میں جا رہا ہوتا ہے نا تو وہاں وہ ساری چیزیں اکٹھی کرتا ہے کہ میں جاؤں گا تو میرے وہاں ساری چیزیں ہو، تو اسی طرح ہم نے بھی نا جانا ہے تو ہم اپنی آخرت کے گھر میں اپنی چیزیں ڈپازٹ کرتے جائیں۔ تو اسمارٹ بندہ وہ ہوگا، دنیا میں اتنی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا، پھر وہ آخرت ہی میں کرے گا۔ آیت نمبر 65، جب یہ لوگ سوار ہوتے ہیں کشتی میں تو پکارتے ہیں اللہ کو اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ یہ مضمون سورۃ نحل میں گزر چکا ہے۔ پھر جب انہیں وہ نجات دے دیتا ہے خشکی کی طرف تو وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ کیوں شرک کرتے ہیں؟ تاکہ ناشکری کریں ان نعمتوں کی جو ہم نے انہیں عطا کر رکھی تھی، اور تاکہ مزے اڑا لیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور وہ الحاکم التکاثر ذرت مکابر، وہ بھی اسی میں مضمون آتا ہے۔ تو انسان نا جب اپنی قبر دیکھ لے گا، موت کے فرشتے دیکھ لے گا تو پھر حقیقت حال اس پر کھل جائے گی۔ ابھی تو ہم دیکھیں جنازے بھی اٹینڈ کرتے ہیں، آس پاس اپنے عزیزوں کی موتیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں مر گیا، لیکن اپنے بارے میں ہم نہیں سوچتے کہ میری بھی باری آنے والی ہے۔ آیت نمبر 67، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنا دیا ہے؟ یہاں پر مخاطب جو ہے اہل ایمان ہے، لیکن بات مشرکین مکہ کی ہو رہی ہے، اور لوگ اچک لیے جاتے ہیں اس کے ارد گرد سے۔
اللہ ताला ने हुदूद हरम को अमन की जगह बना दिया, जिसकी बरकत से ये लोग फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। और वरना पूरे अरब में देखा जाए तो किसी के काफ़िले महफूज़ नहीं रहते थे। कबायली ज़िंदगी होती थी, लूट लिए जाते थे। तो अल्लाह कह रहे हैं कि तो क्या ये लोग बातिल पर ईमान रखते हैं और अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री कर रहे हैं? वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा। और उस शख्स से बड़ा ज़ालिम कौन होगा जिसने अल्लाह पर झूठ गढ़ा या जिसने हक को जुटलाया जब वो उसके पास आ गया। आप देखें हक क्या था, कुरान भी था, रसूलुल्लाह सल्लम भी था, वही इनके ऊपर ना इनके पास मक्का में नाजिल हो रही थी, तो उन्होंने इसको जुटला दिया। तो अल्लाह ताला कहते हैं अलैसा फी जहन्नम मस्वल लिल काफिरीन, तो क्या जहन्नम में ठिकाना नहीं है इन काफिरों का? तो ये यानी बड़ी ताकीदी अंदाज में अब अगली आयत में कहा जा रहा है, और जो लोग हमारी राह में जदोजहद करेंगे हम लाजमन इनकी रहनुमाई करेंगे अपने रास्तों की तरफ। आप देखें इधर अल्लाह ताला ने हदायत के लिए अल्लाह ताला ने शर्त लगा दी है जद्दोजहद करने की, कोशिशें करने की। कलमा पढ़ लिया, ईमान ले आए, कुछ भी नहीं करेंगे, घर बैठे रहेंगे तो हदायत नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि बंदा एक कदम चलता है तो मैं 2 कदम चल के आता हूँ। इसमें हमारी कोशिश, हमारी एफर्ट देखी जाएगी कि हम अल्लाह के रास्ते में कितनी यानी कितना इसमें हम जिहाद कर रहे हैं। फिर मैं आपको बता दूं, जिहाद वो नहीं होता है जो सरहदों पे जाके लड़ाई की जाती है, उसके लिए कुरान में किताल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो जो भी अपने वक्त की कुर्बानी देते हैं, अपने माल की कुर्बानी देते हैं, अपनी सलाहियतों की कुर्बानी देते हैं, कल आप सब लोग आते हैं, ज़ूम में इकट्ठे होते हैं, अपनी नींद की आप कुर्बानी दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें काउंट की जाती हैं। तो ये हिदायत होगी तो बात बनेगी। इमाम इब्न तैमिया कहते हैं कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर हिदायत को लाज़िम कर दिया है जद्दोजहद के साथ, कोशिश के साथ। तो हमने पहला कदम उठाना है, हमने करना है, फिर अल्लाह ताला ये रास्ते जो है ना आसान कर देगा। इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, और यकीनन अल्लाह एहसान करने वालों के साथ होता है। जिन लोगों का अल्लाह पर ईमान है और इनका ईमान एहसान के दर्जे पर पहुंच चुका है, तो फिर अल्लाह की राह में वो अपना तन मन धन कुर्बान करके हर वक्त तैयार रहते हैं। तो अल्लाह ताला इन्हें कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। यानी जो इसमें जदोजहद करेगा तो फिर अल्लाह ताला की मदद और नुसरत उसको आती रहेगी। सूरतुल रूम। सूरतुल रूम का आगाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब थे तो 2 बड़ी सल्तनत थी। एक ईरानी सल्तनत थी जो कि मजूसी थी, आतिश परस्त थी, और दूसरी सल्तनत रूम थी जो कि अहले किताब थे। तो ईरानी सल्तनत की बुनियाद आज से 2500 कबल ईरान के बादशाह खुसरू ने रखी थी। जुल्करनैन का लक़ब भी जिनको दिया जाता है। दूसरी तरफ सल्तनत रूमा ने भी सदियों से खुद को एक बहुत बड़ी ताकत मनवा के रखा हुआ था, यानी 2 सुपर पावर थी। और इनके पास आपको पता है कि उस वक़्त तुर्की का भी सारा हिस्सा और बहरे रूम, सारे ईसाई इलाके इनके पास थे। इन दोनों की आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो ऐसा था कि ईरानी जो है ना इन्होंने कुछ हद तक कब्ज़ा कर लिया था, रोमियों के कुछ इलाकों पर कब्ज़ा भी कर लिया था। क्योंकि ये आतिश परस्त थे, तो मक्का के मुशरिकीन जो थे बुत परस्त थे, तो इसलिए इनकी हमदर्दियाँ, इनकी मोहब्बतें जो थी ईरानियों के साथ थी। अब मुसलमान जो थे, क्योंकि अहले इल्म वाले थे, तो इनकी जो हमदर्दी है, इनकी जो मोहब्बत है, वो अहले किताब की तरफ थी। जैसे आप देखें, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो मोहम्मद अली जो बॉक्सर है उसके आते थे ना, जब भी आते थे तो मुझे याद है हमारी अम्मी 2 नफ़ल भी उनके लिए मन्नत मान लेती थी, ये जीत जाए। तो क्या होता है, अमूमन मुसलमान बंदे की जो होती है ना हमदर्दी जो उसी के साथ होती है। तो यहाँ भी ऐसा हुआ। तो इन मुसलमान चाहते थे कि जो रोमन एम्पायर है उसकी जीत, और ये चाहते थे कि ईरानी की हो। तो इसमें आप देखेंगे कि शुरू में अल्लाह ताला फरमाएंगे अलिफ लाम मीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और बार बार रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम फी अदनल अर्द वहुम मिन बअद गलबिहिम सयगलिबून। ये अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तआत हैं। रूमी मग़लूब हो गए करीब की ज़मीन में, वो अपनी मग़लूबियत के बाद अनकरीब गालिब आ जाएंगे। तो ऐसा हुआ कि ईरानियों ने इनके ऊपर, इनके कुछ इलाके जो साहिली इलाके थे शुमाल की जानिब इराक के आसपास, उसके ऊपर इन्होंने फतह हासिल कर ली थी। तो
اللہ ताला कह रहे हैं कि कुछ अरसे बाद जो है ना रूमियों को अल्लाह ताला गालिब करेगा। अभी तो मगलूब हो गए हैं। कब होंगे? फी बिदत सिनीन, चंद सालों में। बिदा बिदा का इतलाक जो है गिनती के एतबार से 3 से लेके 9 तक होता है। तो इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 9 साल तक की मुद्दत के लिए शर्त लगाने का फरमाया था। ऐसा था कि आपस में मुसलमानों ने शर्त लगा ली थी मुशरिकीन मक्का के साथ कि जब ये आयत नाज़िल हुई कि नहीं जो रूमी है ना वो गालिब आएँगे, तो उन्होंने पहले कम अरसा बताया था अबू बकर सिद्दीक ने, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि आप अपना जो है ना इसमें थोड़ा से साल इनको बढ़ा लें, 9 साल तक की मुद्दत करते हैं। लिल्लाहिल अम लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्ल व मिन बाद, और अल्लाह ही का इख्तियार है पहले भी और बाद ही में भी, यानी अभी भी अल्लाह ही के इख्तियार से इनकी बाजी पलटी है, तो ये थोड़े से इलाके इन्होंने फतह कर ली हैं। और कहते हैं उस दिन अहले ईमान खुशियां मना रहे होंगे, यानी जिस दिन रोम फतह होगा तो अहले ईमान खुशियां मना रहे होंगे। तो कह रहे हैं कि ऐसा हुआ था कि ये वही दिन था। 5वीं आयत पे मैं आई हूँ, बिनसरिल्लाह यंसुरु मन यशा वल अज़ीज़ुर रहीम। वो खुश होंगे अल्लाह की मदद से, वो मदद करता है जिसकी चाहता है, वो जबरदस्त है और बहुत रहम फरमाने वाला है। तो इसमें कह रहे हैं कि ये वही टाइम था जिस वक़्त 2 हिजरी में मुसलमानों में रमज़ान के महीने में जो बदर की लड़ाई में फ़तह हासिल की थी, उसी वक़्त अल्लाह ताला ने रोमन एम्पायर को भी फ़तह और नुसरत अता फ़रमाई थी। तो इसलिए ईमान वाले जो थे खुशियाँ मना रहे थे। आयत नंबर 6, ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, लेकिन अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। अब ये वो 6 आयत आ रही हैं जिनमें रूमियों के दोबारा गलबे और अहले ईमान की मुशरिक मक्का पर फ़तह की पेशन गोई की गई थी। तो आयत नंबर 7, ये लोग दुनिया की जिंदगी के भी जाहिर को जानते हैं और वो आखिरत से बिल्कुल ही गाफिल हैं। क्या ये लोग अपनी जात में गौर नहीं करते? नहीं पैदा किया अल्लाह ने आसमानों और जमीन को और जो कुछ इनके दरमियान है, मगर हक के साथ और एक मुकर्रर मुद्दत तक के लिए। और यकीनन बहुत से लोग अपने रब की मुलाकात के अनकारी हैं। अवलम यसीरु फिल अर्दि फयंजुरु कैफा कान आकिबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। क्या ये लोग जमीन में घूमे फिरे नहीं कि वो देखते कैसा अंजाम हुआ उन लोगों का जो इनसे पहले थे। अब मक्का वाले तो शाम जाते थे, रास्ते में देखते थे आज समूद और कौम लूत की उल्टाई जाने वाली बस्तियों को भी। कानू अशद्द मिन्हु कुव्वह, वो कुव्वत में इनसे कहीं ज्यादा थे। वह आसारुल अर्द अमरुहा अक्सर मिम्मा अमरुहा, उन्होंने जमीन को काश्त किया, ऐसे आबाद किया और इससे कहीं बढ़कर जो उन्होंने आबाद किया था। यानी मक्का वाले तुम तो पहाड़ों में रह रहे हो, तुम्हारे पास तो काश्तकारी के लिए ना तो कोई लैंड है ना कुछ बागात हैं, उन्होंने तो बहुत कुछ किया था और इनके पास भी इनके रसूल आए थे खुली निशानियां लेकर। सो अल्लाह अल्लाह इन पर जुल्म करने वाला नहीं था, बल्कि उन्होंने खुद ही अपनी जानों पर जुल्म किया। फिर इन लोगों का अंजाम, जिन्होंने बुरी रविश इख्तियार की, बहुत बुरा हुआ। इसलिए उन्होंने अल्लाह की आयत को जुटलाया और उनका वो मजाक उड़ाते रहे। आयत नंबर 12, और जिस दिन क़यामत कायम हो जाएगी तो मुजरिम उस दिन मायूस हो जाएंगे और नहीं हूँ मैं नहीं हो और नहीं होंगे इनके शरीकों में से कोई भी इनके लिए सिफारिश करने वाले। वो खुद भी अपने शरीकों का इनकार करने वाले होंगे। ये भी मजमून कई बार कुरान में गुजर चुका है। और जिस दिन क़यामत कायम होगी उस दिन लोग अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग ग्रुप हो जाएंगे अपने अमाल के मुताबिक। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात फ़हुम फ़ी रोज़तिन युहबरून, तो जो लोग ईमान लाए थे और जिन्होंने नेक अमल किए थे वो एक बाग में खुश और मसरूर किए जाएंगे। और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया था हमारी आयत और आखिरत की मुलाकात को झुटलाया था, वो अजाब में पकड़े हुए होंगे। तो तुम तस्बीह करो अल्लाह की, अ, जब तुम शाम करते हो, जब तुम सुबह करते हो। सुबह शाम की अस्कार भी, सुबह शाम की नमाजें भी हैं और उसी के लिए हमद है आसमानों और जमीन में रात को और जब तुम जोहर करते हो। इन दोनों आयात में सुबह शाम रात और दिल ढलने के औकात का पांचों नमाजों का जिक्र किया गया है। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत, वो निकालता है जिंदा को मुर्दे से। और ये भी आपको बता चुकी हैं, इसकी मिसालें हम दे चुकी हैं। उसी तरह वो निकालता है मुर्दा को जिंदा से। वो युह्यिल अर्द बअद मौतिहा व कज़ालिका तुखरजून, और जिंदा करता है जमीन को उसी उसके मुर्दा हो जाने के बाद, इसी तरह तुम्हें भी निकाल लिया जाएगा।
تو اللہ ताला जो मिसालें बयान कर रहा है, तो इससे मुराद ये कि एक दो दिन तुम्हें भी अल्लाह ताला दोबारा इस जमीन से जिंदा करेगा। आयत नंबर 20, और उसकी निशानियों में से कि इसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर तुम इंसान बन गए और जमीन में फैले हुए। इस सूरह को, सूरत रूम को सूरत आयात भी कहा जाता है कि इसमें अल्लाह ताला की बहुत सारी निशानियां अल्लाह ने बयान फरमाई हैं, और बहुत सारी आयात जो शुरू होंगी, आप देखेंगे वो शुरू होंगी वमिन आयात ही। इसलिए आज आप लोगों ने कुरान भी अपने पास खोल के रखे हुए हैं, तो आप गौर करें और जो भी पॉइंट्स आपको मिलते हैं आप लिखते भी जाएं। आयत नंबर 21, और उसकी निशानियों में से इसने इसने पैदा किए तुम्हारे लिए तुम्हारे नुह में से जोड़े, ताकि तुम इनसे सुकून हासिल करो। अब ऐसा है कि इधर बीवी की तरफ इशारा है, आदम अलैहिस्सलाम की पसली थे अम्मा हवा को जो पैदा किया गया था, तो अल्लाह ताला ने उसका मकसद बताया, लितस्कुनु इलैहा, हा की ज़मीर मोनस की है कि तुम उससे सुकून हासिल करो। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है जो निकाह का रिश्ता होता है, मियाँ बीवी आपस में मिलते हैं, तो बड़ी चीज होती है वो कि एक दूसरे के लिए सुकून और खुशी का बायस हो। ऐसा नहीं है कि थका हारा हस्बैंड आए तो आगे से लड़ाई झगड़े घर में, और शक्ल और सूरत तो प्यारी देख ली हो लेकिन सीरत ना हो। तो इसलिए कहा गया है कि अल्लाह ताला ने, ये अल्लाह ताला की निशानियों में से है। अल्लाह ताला ने देखें बहुत सारे रिश्ते बनाए हैं, खूनी रिश्ते हैं, माँ बेटी का रिश्ता है, बहन भाई का रिश्ता है, मामू बाजी का, माँ बेटी का, लेकिन अल्लाह ताला ने उनमें से किसी रिश्ते को नहीं बताया कि ये मेरी निशानियों में से है। लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ एक वो रिश्ता जो निकाह के दो बोल से कायम हो जाता है, उस रिश्ते को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये मेरी निशानियों में से है। कि होता क्या है कि देखें कई बार ना कोई रिश्तेदारी भी नहीं होती। एक अगली आयत में आएगा, कुंबे कबीले ज़बानें अलग होती हैं, निकाह के जो बोल पढ़ा दिए जाते हैं उस जोड़े में अल्लाह ताला इतनी मोहब्बत डाल देता है। आजकल के ज़माने में हम तो इसको नहीं समझ सकते, लेकिन आप थोड़ा चले जाएँ पीछे अपनी माँओं के, अपनी नानी दादियों के ज़माने में जो शादियाँ अरेंज मैरिज होती थी, देखा भी नहीं होता था, तो किस तरह अल्लाह ताला मियाँ बीवी के अंदर मोहब्बत डाल देता था। तो अल्लाह ताला वो कह रहे हैं, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और इसने तुम्हारे माबीन मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। अब रहमा तो ब्लेसिंग है, रहमत है, लेकिन मुवद्दा जो है ना, इसको कहते हैं दिस इज मोर देन लव, दिस इज मोर देन फ्रेंडशिप, दिस इज मोर देन ट्रस्ट, दिस इज मोर देन ऑनेस्टी। यानी जो मियाँ बीवी का रिश्ता है ना, इसमें ये सारी चीजें मोर देन होगी, तो तब ये रिश्ता कामयाब होगा। आपको पता है अगर किसी चीज में शक आ जाए तो वो रिश्ता आगे चल ही नहीं सकता। बल्कि एक खाना ही आपको अफ्तारी के वक्त मिल जाए ना, एक रूह अफ़ज़ा का गिलास, कि आपको बता दिया जाए कि इसमें कुछ चीज पड़ी हो, तो आप कभी भी उसको नहीं पिएंगी। तो अल्लाह ताला ने, यानी इस रिश्ते में ये सारी चीजें होती हैं, तो रिश्ता जो है उस्तवार होता है। और इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, यकीनन इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करें। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनाया, तो अल्लाह ताला कोई कंप्यूटर गेम दे देता उनको, हाँ, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बीवी अता की। तो इससे पता चल रहा है कि ये रिश्ते आपस में मोहब्बत और सुकून का बायस होते हैं। इसलिए घरों में कोई भी इस तरह की चीज चल रही हो किसी की भी, तो इसको कोशिश करें दूर करने की, और आपस में मोहब्बत और रहमत के साथ इस रिश्ते को आगे चलाएं, और अल्लाह से दुआएं करें कि अल्लाह ताला शैतान के शर से बचाए। आयत नंबर 22, फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं इसकी निशानियों में से आसमानों और जमीन की तख्लीक, और तुम्हारी जुबानों और तुम्हारे रंगों का फर्क। यकीनन इसमें निशानियां लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। अब देखें, हम यहाँ पे वेस्ट में रह रहे हैं, यहाँ तो अलग अलग कंट्री, अलग अलग कल्चर होते हैं, शादियां हो रही हैं, हम देख रहे हैं, जुबानें भी अलग होती हैं। तो ये निशानियां हम तो इधर बहुत ज्यादा देख रहे हैं। आयत नंबर 23, और उसकी निशानियों में तुम्हारा रात और दिन को सोना, और तुम्हारा उसके फजल को तलाश करना। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यस्माऊन, यकीनन इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो सुनते हैं। हम सुनते भी हैं, अल्लाह ताला इसके ऊपर हमें अमल भी कराए। और उसकी निशानियों में से कि वो तुम्हें बिजली की चमक दिखाता है खौफ और उम्मीद के साथ, और वो बरसाता है आसमान से पानी, फिर वो जिंदा करता है इसके जरिए से जमीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद। यकीनन इसमें निशानी है उन लोगों के लिए जो अकल से काम ले। और उसकी निशानियों में से एक कायम है आसमान और जमीन उसके हुक्म से। फिर जब वो तुम्हें पुकारेगा तो एक ही बार जमीन से निकलते हुए तुम दफ्तन निकल पड़ोगे। क़यामत की तरफ इशारा है, कुन फयकून
के हुक्म से सब कुछ निज़ाम दरम बरम हो जाएगा, और उसी का है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है, सब उसी के हुक्म के ताबे और फरमाबरदार है। और वही है जो पहली बार पैदा करता है मखलूक को, फिर से दोबारा पैदा करेगा, और इसके लिए ये ज़्यादा आसान है। ये भी कई बार कुरान में हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं। और उसकी शान बहुत बुलंद है आसमानों और ज़मीन में, और वो बहुत ज़बरदस्त है, कमाल हिकमत वाला है। तो अल्लाह ताला के लिए यहाँ पर कहा गया है कि अल्लाह ताला बहुत बुलंद है, आला है, अरफा है, सबसे बढ़कर है। आयत नंबर 28, वो तुम्हारे लिए खुद तुम्हारे अंदर एक मिसाल बयान करता है, भला वो गुलाम और लोंडियां जो तुम्हारी मलकियत हैं, क्या इनमें से कुछ शरीक बन जाते हैं उनके माल और असबाब में जो हमने तुम्हें दिया, इस तरह के वो तुम पर बराबर हो जाए। ये भी सूरत हज में हम, और आई थिंक सूरत नहल में इसकी मिसालें हम कर चुके हैं। ज़ाहिर है कोई आका अपने गुलाम को अगर उसके बैंक में कुछ है तो वो उसके अकाउंट में डाल के उसके अपने बराबर नहीं करना चाहता। और क्या तुम उनके बारे में ऐसे खदशात रखते हो जैसे खदशात तुम अपने बारे में रखते हो? इसी तरह अल्लाह ताला अपनी आयत को बयान करता है कि लोग अकल से काम लें, बल्कि हकीकत ये है कि इन जालिमों ने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की बगैर इल्म के। तो उस शख्स को कौन हिदायत दे सकता है जिसको अल्लाह ने भटका दिया हो? अब इनके लिए कोई मददगार नहीं है। बस तुम कायम रखो अपने चेहरे को अल्लाह के दीन के लिए यकसू होकर, फ़हाकिम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा, यानी अपने किरदार में ऐसी तौहीदी शान पैदा करो, अपने अमल से गवाही दो। कुल इन्ना सलाती व नुस्की व मखयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी ऐसा होना चाहिए जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था, इन्नी वजहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न व मा अना मिनल मुशरिकीन। अब ये आयत भी आगे बहुत प्यारी, फितरत अल्लाह लती फतरन्ना से अलैहा, अल्लाह की बनाई हुई फितरत पर कायम रहो जिस पर इसने इंसानों को पैदा किया है। यानी अल्लाह ताला ने हमारे अंदर जो है अपनी पहचान, इस दीन की पहचान, सब कुछ इल्हाम कर दिया है। फितरत में सब कुछ है। एक है वो है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मौलूदुन यूलदु अला फितरते। फिर कहते हैं ना कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, फिर उसके वालिदैन उसे यहूदी, नसरानी या मजूसी बना देते हैं। तो एक इंसान के अंदर फितरत में इंसान लेके आता है, दूसरा उसका माहौल होता है। माहौल अच्छा मिले तो सूरत नूर में हमने पढ़ा नूरुन अला नूर होता है, लेकिन माहौल गलत मिल जाए, गलती की तरफ चला जाए तो वो फिर अपने आप को गलत रास्ते पे डाल देता है। ला तब्दील लिखल्किल्लाह, अल्लाह की तख्लीक में कोई तब्दीली नहीं हो सकती, यानी अल्लाह की बनाई हुई साख को कोई तब्दील नहीं कर सकता। यही है सीधा दीन, लेकिन अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। आयत नंबर 31, रुजू करते हुए उसी की तरफ और उसी से डरो और नमाज कायम करो और मुशरिकीन में से मत हो जाना। मुनीबीन का लफ्ज आया है कि हनीफ बन जाए, अल्लाह की तरफ हर वक्त रुजू करते रहो। मिनल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियआ, यानी उन लोगों में से जिन्होंने अपने दीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए और मुख्तलिफ ग्रोह बन गए, उनमें से यानी नहीं होना। और हर ग्रोह उसी पर खुश है जो उसके पास है। आज यही तो हो रहा है ना, हर ग्रोह दूसरे के ऊपर को कुफर के फतवे दे रहे हैं, और हर ग्रोह खुश है। अगर उनको बताओ कि सही हदीस से ये बात पता चल रही है, तो उन्होंने वही जो बाप दादों से जो चलती आ रही थी उसी चीज को चला रही हैं। आयत नंबर 33, और जब इंसानों को कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो पुकारते हैं अपने रब को उसी की तरफ रजू करके, और फिर जब इन्हें अपनी तरफ से रहमत का मजा चखाता है, जब भी इनमें से एक ग्रोह अपने रब के साथ शिरक करने लगता है ताकि नाशुक्री करे इसकी जो कुछ हमने इन्हें अता किया है। तो ठीक है, चंद रोजा जिंदगी का फायदा उठा लो, फिर जल्दी तुमको मालूम हो जाएगा। क्या हमने इन पर कोई ऐसी सनद उतारी है जो उन्हें ऐसी चीजों के मुतालिक बता रही है जिनको ये शरीक ठहरा रहे हैं? और जब हम लोगों को अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो वो इसमें इतराने लगते हैं, और अगर इन पर कोई मुसीबत आ जाती है इनके अपने हाथों की कमाई के सबब, तो जब ही वो आस तोड़ देते हैं। अब इससे पता चलता है कि बहुत सी मुसीबतें जो आती हैं हमारे ऊपर, हमारे अपने ही अमाल की वजह से आती हैं। तो होता क्या है, जब मुसीबतें आती हैं तो हम अल्लाह को ब्लेम करते हैं। अल्लाह को नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने जो अमाल है उसको सही करना चाहिए। आयत नंबर 37, क्या वो ये देखते नहीं कि अल्लाह ही कुशादा करता है रिस्क को जिसके लिए चाहता है, नपतुल्ला देता है जिसके लिए वो चाहता है। यकीनन इसमें निशानियां उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। तो कराबतदारों, मस्कीनों और मुसाफिरों को उनका हक दो, यही बेहतर रविश है इन लोगों के लिए जो अल्लाह की रजा चाहते हैं और जो लोग फलाह पाने वाले हैं। और जो कुछ तुम देते हो
سود پر تاکہ بڑھتا رہے لوگوں کے مال میں، تو اللہ کے ہاں اس میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی۔ اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اس سے اللہ کی رضا چاہتے ہو، تو یہی لوگ ہیں جو اللہ کے یہاں اپنے مال کو بڑھانے والے ہوتے ہیں۔ یعنی جب زکوٰۃ، صدقات، خیرات دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ تو ایسا اس کا ڈبل آپ کو ریوارڈ مل رہا ہوتا ہے۔ آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو پاک کر دیتا ہے۔ آپ نے جتنا دیا ہوتا ہے اس سے کئی گنا اللہ تعالیٰ آپ کو دوسرے رستوں سے عطا کر دیتا ہے۔ تو یعنی اللہ کے راستے میں جو آپ انفاق فی سبیل اللہ ہوتا ہے، اس کے فائدے ہی فائدے ہیں، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مال کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال دے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا اور پھر تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی ایسا کام کرتا ہو؟ وہ پاک ہے، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے، بہت بلند اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 41، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں فساد رونما ہو چکا ہے لوگوں کے اعمال کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں کہ جو بھی انسان غلط کام کرتے ہیں اس کی وجہ سے آس پاس کے ماحول، اگر گھروں میں بھی آپ دیکھیں، جن گھروں میں بھی نا بے اتفاقی، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، وہاں کے بچوں کے رویے دیکھ لیں، بچوں کی پرسنالٹی دیکھ لیں، یعنی جن ملکوں میں خانہ جنگیاں لگ جاتی ہیں، ملکی سطح پر آپ دیکھیں، معاشرتی سطح پر دیکھیں، گھریلو سطح پر دیکھیں، اور پھر آپ پورا اس کو دیکھ لیں قومی سطح پر بھی، تو یہ جو فساد ہوتے ہیں انسان کے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو اس کا جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا جو نا وبال انسان کو، یعنی سمندر کا میں انسان وہ فائدے نہیں حاصل کر سکتا اتنی اس کو جو سمندر سے فائدے مل رہے ہیں۔ یا پھر دوسرا یہ ہے کہ آج کل ہم نے زیادہ تر جو انسان اپنی ویسٹ جو ہوتی ہیں، فالتو جو بھی ہیں، اس کو سمندر کے اندر ڈال ڈال کے سمندر کو خراب کر رہا ہے۔ تو اس وقت پوری دنیا جو ہے گلوبل ولیج جو ہے بن چکی ہے، اس لیے دنیا کے کسی بھی گوشے میں رونما ہونے والے فساد کے جو اثرات ہوتے ہیں نا، وہ بھگتنے پڑتے ہیں۔ کسی ایک جگہ میں اپنی ہم اسلام ہی کو لے کے دیکھتے، کسی ایک جگہ ایک اسلام یا مسلمان سے کچھ بات ہوتی ہے تو اس کو اتنا بڑا نام دے کے نیوز میں چلایا جاتا ہے، پھر ہر جگہ مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے۔ یا آپ کوئی بھی اس طرح لے لیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ وہ انہیں مزہ چکھائے ان کے بعض اعمال کا۔ اس کا ایسا ہے کہ جو ہمارے رویے ہوتے ہیں نا، وہ بھی اس کائنات میں نا اثر چھوڑتے ہیں، جو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں آپ کو میں ایک حدیث بتاتی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا، حضرت صفیہ جو خیبر کے موقع پر آپ کی وائف بنی تھی، تو وہ چھوٹے قد کی تھیں، تو ان کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ ہاں وہ جو جس کا چھوٹا قد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ تم نے وہ بات کہی ہے، اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جاتا تو سارا سمندر نمکین ہو جاتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہماری ٹون ہوتی ہے، جو ہم تانے تشنگی یا ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر چوٹیں مارتے ہیں نا، کچھ تو لوگ دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، لیکن اس سے بھی یہ جو ماحول ہے نا، ماحول خراب ہوتا ہے۔ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے اعمال سے، اپنے رویوں سے بھی نا ہم اس طرح کی حرکتیں نہ کریں۔ آیت نمبر 42، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہ تم زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو تم سے پہلے تھے، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے۔ یعنی جتنے بھی آپ چلے جائیں نا، آج بھی جو آثار قدیمہ ہوتی ہیں پاکستان میں موجود، دڑو ہڑپا ٹیکسلا کے ہمارے قریب تو وہی تھے، تو آپ وہاں دیکھیں تو کھدائی میں یا ان کے میوزیم میں آپ کو زیادہ تر بت ہی ملیں گے۔ بس اپنے چہرے کو قائم رکھو دین القیم کی طرف، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جسے اللہ کی طرف کوئی لوٹانے والا نہیں ہے، جس دن یہ لوگ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ جس نے کفر کیا ہوگا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، جن لوگوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے وہ اپنی ہی جانوں کے لیے سامان کرتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی بندہ جو نیکی کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان نہیں کرتا۔ آیت نمبر 45، تاکہ اللہ بدلہ دے
اپنے فضل سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے والا بنا کر، تاکہ وہ مزہ چکھائے اپنی رحمت کا، اور اس لیے بھی کہ اس کے حکم سے کشتیاں چلے تاکہ ان کشتیوں پر تم سوار ہو اور اس کا فضل تلاش کرو تاکہ اس کا شکر ادا کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اور اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے ان کی اپنی قوم کی طرف، تو ان کی طرف لے کر آئے واضح نشانیاں، پھر ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے جو مجرم تھے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کی مدد کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے، ایمان لے آؤ گے، اللہ پر توکل کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اہل ایمان کو پھر ہماری یعنی نصرت دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام اور رسول اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے سیلاب کی آفت سے بچایا، حضرت ہود اور ان کے ساتھیوں کو تباہی سے بچایا، حضرت صالح علیہ السلام، جو 6 انبیاء کے قصے آتے ہیں نا، ان میں ایمان والے ہمیشہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجات، اپنے نبی کے ساتھ نجات پا جاتے ہیں۔ آیت نمبر 48، اللہ یہ جو ہواؤں کو بھیجتا ہے پھر وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو، پھر وہ پھیلا دیتا ہے ان بادلوں کو فضا میں جیسے چاہتا ہے، اور انہیں کر دیتا ہے تے برتے، پھر دیکھتے ہو کہ بارش کو کہ برستی ہے ان کے درمیان سے۔ یہ بھی مضمون بہت بار گزر چکا ہے۔ پھر جب وہ برساتا ہے اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے، یکجک وہ خوش ہو جاتے ہیں، اگرچہ اس سے پہلے وہ ان پر برستی وہ بالکل نا امید ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن بہت شدید گرمی ہوتی ہے، پھر اچانک بادل آتے ہیں تو بارش آتی ہے، اس طرف اشارہ ہے۔ تو دیکھو اللہ کی رحمت کے اثار کی طرف وہ کس طرح زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ یقیناً وہی زندہ کرنے والا ہے مردوں کو بھی، اور یقیناً ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثرات سے وہ اسے زرد دیکھیں تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگتے ہیں، یعنی جب کوئی ہیریکین آ جاتے ہیں، جھکڑ طوفان وغیرہ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور نہ ہی آپ اپنی پکار بہروں کو سنا سکتے ہیں، خاص کر جب کہ وہ پیٹ پھیر کر جا رہے ہیں۔ یہاں بہروں سے مراد وہ جو لٹرل بہری نہیں ہے، ٹیکنیکل معنی میں آیا ہے، یعنی کان ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا نہیں چاہتے ہیں، ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ اور آپ نہیں ہدایت دے سکتے اندھوں کو ان کی گمراہی سے پھیر کر، ان کے دلوں کو یعنی اللہ تعالیٰ نے گرائی یعنی دل کے اندھوں کو آپ گمراہی میں بھٹکنے سے نہیں بچا سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے تو اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا وهم مسلمون، آپ انہیں سنا سکتے مگر انہی کو جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور فرما بردار ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 54، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ ہی جس نے تمہیں پیدا کیا کمزوری سے، یعنی انسان کا بچہ اپنی پیدائش کے وقت جو کمزور ہوتا ہے، پھر اس نے طاقت عطا کی کمزوری کے بعد۔ اب دیکھیں بچہ جب شروع میں ہوتا ہے تو ہر چیز اس کو دودھ کھلائے جو بھی کھلائے اس کے اوپر اثر کرتی ہیں، اور وہ اس کو توانائی دیتی ہیں اور اس کی صحت کا باعث بنتی ہیں، لیکن پھر ایک عمر ایسی آ جاتی ہے، پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا طاری کر دیا۔ رفتہ رفتہ انسان کی صلاحیتیں جو ہے نا زوال کا شکار ہوتی جاتی ہیں، باڈی پارٹس خراب ہونے لگتے ہیں، جس طرح ایک کار پرانی ہو جاتی ہے تو اس کے کبھی کون سا پارٹ خراب ہو جاتا ہے، کبھی کون سا، اسی طرح انسان کی باڈی کے ساتھ بھی یہ چیزیں لگ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے اس کی طرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر وہی دیکھیں جو چیز شوگر گھی جو بچے کو دیا جاتا ہے اس کے لیے توانائی کا باعث ہوتا ہے، پھر نا نمک ہو گیا، شوگر ہو گیا، پھر فرائی فوڈ ہو گیا، پھر ایسا ہے کہ انسان کے ساتھ اتنی بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ وہ اس کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہیں۔ وہی چیز جو پہلے فائدہ مند تھی وہ پھر آخر میں نقصان کا باعث بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا اور بہت قدرت والا ہے۔ آیت نمبر 55، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرمین قسمیں کھا کر کہیں گے وہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے تھے، یعنی کہ دنیا کی 70 سالہ زندگی 50 سالہ زندگی ایک گھڑی لگے گی۔ کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح وہ دنیا میں بھی الٹے پھرائے جاتے تھے۔ اور اس وقت کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم اور ایمان عطا کیا گیا تھا کہ تم ٹھہرے ہو اللہ کے فیصلے کے مطابق دوبارہ اٹھنے کے دن تک۔ تو یہ ہے یوم بعث، لیکن تم لوگ تو علم ہی نہیں رکھتے، یعنی دنیا کی رنگینیوں میں آنکھیں بند کر رکھی ہیں، تو تم آج کے دن تو
آج کے دن کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گی، ظالم لوگوں کی ان کی معذرتیں اس دن بڑی سوری کریں گے، لیکن اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور نہ ہی انہیں توبہ کا موقع دیا جائے گا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے لوگوں کے لیے قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں، اور اگر آپ لے آئیں ان کے پاس کوئی بھی نشانی تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، نہیں ہے تم لوگ مگر جھوٹ گڑنے والے ہو۔ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو علم نہیں رکھتے۔ اے نبی آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور آپ کو ہرگز ہلکا نہ پائیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ اگرچہ خطاب رسول اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن یہاں پر اہل ایمان کی جو ایمان کی ان کی دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھو اور جو بھی منفی رویے مل رہے ہیں ان کے اوپر صبر کرتے رہو۔ سورۃ لقمان، اب سورۃ لقمان کی ابتدائی آیات دیکھیں گے سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات سے بہت ملتی جلتی ہوں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے حکمت سے نوازا تھا۔ ان کی حکمت بری بات ہے، یہ کوئی نبی نہیں تھے، یہ رسول نہیں تھے، لیکن ان کی جو حکمت بری باتیں تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قیامت تک کے لیے رکھ دی ہیں۔ دیکھیں گے آپ کے کس طرح اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں۔ تو چلتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی و رحمۃ للمحسنین، الف لام میم، حروف مقطعات۔ یہ حکمت بری کتاب کی آیات ہیں، ہدایت اور رحمت احسان کرنے والوں کے حق میں۔ اب ایسا ہے ہدی للمتقین، یہ ہم نے سورۃ بقرہ میں کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ لوگ جو ہے نا، ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ خصوصیات بتا رہے ہیں، ان کی کوالٹیز کیا ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، محسنین کی صفات، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یہی لوگ پختہ یقین رکھتے ہیں، اور یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب اگلی آیت جو آ رہی ہے، آیت نمبر 6، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کھیل تماشے کی چیزیں خریدتے ہیں تاکہ گمراہ کریں لوگوں کو اللہ کے راستے سے بغیر علم کے اور اس کو ہنسی بنا لیں۔ یہاں پر زیادہ جو ایک کردار تھا مکہ میں، نضر بن حارث تھا جو قریش کے سرداروں میں سے تھا۔ یہ گیا ملک شام گیا تو وہاں سے سوری پہلے یہ تو ایران گیا تو وہاں سے وہ جو ان کی قصے کہانیاں تھی مسند وہ لے آیا تھا، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور جب ملک شام گیا تو وہاں ناچ گانے والی لونڈی خرید کر لایا، اور ایسا تھا کہ جو بھی مسلمان ہوتا تھا تو اس کے اوپر یہ مسلط کر دیتا تھا کہ جیسے ہمارے یہاں وہ ہوتی ہیں کوٹھے والیاں نا، یا اس طرح کی چیزیں، کہ لوگوں کا دھیان جو ہے نا ان کی طرف لگا رہے اور وہ دین کی طرف نہ جائیں۔ تو اس لہو الحدیث سے مراد نا ہر گانے بجانے کی چیز، ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کے ذکر سے دور رکھے۔ آج کل کی ٹی وی، آج کل کا جو ہمارا اسمارٹ فون ہے، اس کے اوپر یوٹیوب ہے، یعنی جس چیز کا استعمال ہم جس لحاظ سے کریں گے، اگر ہم نے دین اسلام کے لیے کیا، اچھی بات کے لیے، فیس بک ہم نے اچھے استعمال کے لیے رکھی ہے تو یہ پھر اس اچھے میں کاؤنٹ کی جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ذرائع ابلاغ کے راستے ہوتے ہیں نا، جن کے رستوں سے اسلام کو تیزی سے پھیلنا چاہیے، تو آج کل یہی طریقے جو آ گئے ہیں، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب پہ، تو اس پہ اللہ کے پیغام کو عام کرنا چاہیے۔ لیکن اسی پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے غلط کام بھی ہو رہے ہیں جو لوگوں کو سیدھے راستے سے اللہ کے ذکر سے ہٹا کر دوسری طرف لگا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ساری ایسی چیزیں جو گیمز ہو گئی، جو بھی یعنی اس کھیل میں انسان محو ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہو جائے، وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اہانت امیز عذاب ہے۔ یعنی جو بھی اس کے اوپر مال لگاتا ہے، ایسی چیزیں خریدتا ہے، تو وہ سب اسی کیٹیگری میں آئیں گی۔ آیت نمبر 7، جب اسے سنائی جاتی ہیں ہماری آیات تو وہ پیٹھ موڑ کر چل دیتا ہے تکبر کرتے ہوئے، جیسے کہ اس نے انہیں سنا ہی نہیں، گویا اس کے کانوں میں بوجھ ہے، جیسے کہ وہ بہرا ہے۔
تو اے نبی آپ اس شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ آیت نمبر 8، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے نعمتوں برے باغات ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سچا ہے، جو کہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اور اس نے آسمانوں کو تخلیق کیا بغیر ایسے ستونوں کے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے، اور اس نے زمین میں لنگر ڈال دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ایک طرف لڑک نہ جائے۔ اب لنگر سے مراد ادھر پہاڑوں کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دی، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اگائے اس میں ہر طرح کے نباتات، خوبصورت جوڑے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پانی جو ہے نا سے ہر چیز کی زندگی، یہ پانی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ تو ہے اللہ کی تخلیق۔ اب تم مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے کیا کیا پیدا کیا، کس نے، جو تمہارے جو باطل معبود ہیں، تمہارے بتوں نے، انہوں نے کیا کیا پیدا کیا ہے جو اس کے سوا تمہارے معبود ہیں۔ اور اس میں اب لے آئیں جو پیر بابے اور قبروں والوں کو بھی پوچھتے ہیں، بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب سورۃ لقمان کا جو اب اگلا مضمون چل رہا ہے، اس میں یہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے لقمان، ان کی جو ہیں نصیحتیں آپ کو ادھر نظر آئیں گی۔ ایک سلیم الفطرت انسان تھے، سلیم العقل انسان تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پہلے غلام تھے، یہ پھر آزاد کیے گئے تھے۔ تو ایک بار ان کے مالک نے ان کو ایک دی تھی، بکری دی تھی کہ ایسی جگہ ذبح کریں جہاں کوئی نہ ہو۔ دو دو غلاموں کو دیا تھا، ایک تو کسی پہاڑی میں جا کے ذبح کر لائے، تو یہ زندہ بکری واپس لے آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو جنگل میں گیا، بیابان میں گیا، تو میں تو وہاں نہ اکیلا نہیں تھا، اللہ میرے ساتھ موجود تھا۔ اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ انہوں نے ان کو بکری دی کہ اس کے دو اچھے پارٹ لے کر آؤ، تو وہ اس کا دل اور زبان لے کر آیا۔ دوبارہ دی کہ اس بکری کو ذبح کرو اور اس کے ورس جو بدترین پارٹ ہوتے ہیں نا، اعضاء، وہ لے کر آؤ، تو تب بھی وہ دل اور زبان لے کر آئے تھے۔ تو وہی دو چیزوں کی رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ گمراہی دو چیزوں کی تم ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ دو چیزیں اگر ان کا استعمال اچھا ہوگا تو بندہ کامیاب ہے، اگر استعمال برا ہوگا تو پھر سب کچھ خرابی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 12 میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی، انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ یعنی جو ان کو حکمت ملی تھی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہیں، شکر کا کلمہ الحمدللہ۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ جب روزہ کھولتے ہیں، ٹیبل پہ اتنی چیزیں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور جو کوئی بھی شکر کرتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 12 یاد کر لیں۔ اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے، اور وہ اپنی ذات میں خود معمود یعنی تعریف والا ہے۔ اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے، جب کہ وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، اسے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو نصیحت کرنی چاہیے وقتاً فوقتاً، یا بنی لا تشرک باللہ۔ اب دیکھیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، انداز بہت پیارا ہے بچوں کو بلانے کا۔ جب بھی بچوں سے بات کریں، ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں کرنی چاہیے، پیار سے بلانا چاہیے۔ اور پہلی بات جو کہہ رہے ہیں، ان الشرک لظلم العظیم، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ بچوں کو پہلے جو تعلیم دینی چاہیے، بچوں کا عقیدہ صحیح کرنا چاہیے۔ اور ہوتا ہے نا کہ اس سے ڈرانا، اس سے ڈرانا، بلکہ اللہ کا ڈر دل میں ڈالنا چاہیے۔ اور پھر بچوں کے ساتھ پیار اور محبت اور نرمی کا رویہ ہونا چاہیے۔ ہر وقت بچوں کی کلاس لینی، بچوں کو ڈانٹنا، بچوں کے اوپر پابندیاں لگانا نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل کا زمانہ ایسا آ گیا کہ بچے نہ آتے ہی سیدھا اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں، اور جب ماں باپ اپنے بیڈ روم میں جاتے ہیں تو اس وقت بچے آتے ہیں، نیچے فریج کھولتے ہیں اور مائکرو ویو میں چیزیں گرم کر رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ ماں باپ کا رویہ پیار محبت والا ہونا چاہیے کہ آپس میں بیٹھیں، بات کریں اور ان کو پیار سے نصیحت کریں۔ اگر ان کے اوپر پابندیاں بھی لگا رہے ہیں نا، تو اگر آپ 3 پابندی لگا رہے ہیں تو ساتھ ایک فریڈم بھی دیں۔ پہلے فریڈم کی بات کریں، اس کو پہلے دیں کہ آپ بچے یہ کر سکتے ہو، تو وہ خوش ہوگا کہ مجھے اس کی اجازت مل گئی ہے۔ پیار محبت میں اس کے ساتھ پھر اس کے اوپر 2 پابندیاں لگا دو، تو اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ میرے اوپر کچھ ڈانٹ ڈپٹ ہو کے یا میرے اوپر کوئی پابندی کی جا رہی ہے یا کیا ہو رہا ہے نا۔ اور پھر آپ کہہ رہے ہیں، ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، اور اس کو اٹھائے رکھا ہے اس کی ماں نے اپنے پیٹ میں کمزوری پر کمزوری جھیل کر، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں۔ تو پہلے 9 ماہ جو ہے بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، جیسے آپ کو پتا ہے کہ
ग्रेजुअली जो उसकी परवरिश हो रही होती है, फिर उसके बाद बच्चे की पैदाइश है, निश्कुर वाले वाले वालिदैक, कि तुम शुक्र अदा करो मेरा और अपने वालिदैन का, और मेरी ही तरफ तुम्हारा लौटना होगा। और अगर वो तुम पर दबाव डालें कि तुम मेरे साथ शरीक करो, कौन? वालिदैन, तो उस चीज का जिसका तुम्हारे पास कोई इल्म ना हो तो इनका कहना मत मानो ना। यानी वालिदैन का अल्लाह ताला ने अपने बाद हक रखा है, उनके यानी बात मानी है, एहसान करना है, लेकिन जहाँ वो अल्लाह ताला के साथ शिरका कहेंगे ना, तो उसमें फिर वालिदैन की इताअत नहीं करनी है। और दुनिया में इनके साथ रहो बेहतर अंदाज में, और पैरवी करो उस शख्स की जो मेरी तरफ रुख कर चुका है, फिर मेरी ही तरफ तुम्हारा लौटना है, फिर मैं ही तुम्हें बतला दूंगा जो कुछ तुम करते थे। आयत नंबर आगे 16 पे, या बुनैया, फिर वो इतना प्यारा अंदाज आया, ए मेरे बच्चे, अगर वो कोई अच्छा या बुरा अमल राय के दाने के बराबर भी होगा, यानी अपनी जसामत के लिहाज से छोटी सी छोटी हकीर चीज भी होगी, तो अल्लाह ताला ना उसको दिखा देगा। कुरान में अल्लाह ताला ने राई के दाने के बराबर का, खजूर की गुठली के अंदर एक सुराख होता है उसका, खजूर के ऊपर एक धागा सा होता है उसका भी कहा। ये अल्लाह ताला ने छोटी सी छोटी चीज की भी मिसालें दी हैं। फिर वो किसी चट्टान में या आसमानों में या जमीन के अंदर से अल्लाह उसे ले आएगा। यानी जो कुछ तुम अल्लाह ताला के लिए करोगे, अल्लाह ताला इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, कि यकीनन अल्लाह ताला बहुत बारीक बीन और हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। सूरह ज़लज़ाल में भी यही मजमून है। अपने बेटे को हकीम लुकमान जो है वसीयत नसीहतें कर रही हैं। तो या बुनय्या अक़िमिस सलात, ए मेरे बच्चे नमाज कायम करो, क्योंकि क़यामत के दिन पहला सवाल नमाज का होगा। और नमाज क्यों करें, कि हमने इसी सुपारे के शुरू में पढ़ा, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, तो नमाज क्या करती है, बेहयाई और बुराइयों से बचाती है। और फिर और क्या कर, नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको, ये जो है हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। फिर जो भी तकलीफ पहुंचे, अब लोगों के साथ आप दीन का काम कर रहे हैं, दीन को पहुंचाने का, तो लोगों की बातें उल्टी सीधी आएंगी, तो उसके ऊपर क्या करो, वस्बिर अला मा असाबक, सब्र करो लोगों के रवैयों पर। इन्ना फी ज़ालिका अज़्मिल उमूर, यकीनन ये हिम्मत के कामों में से क्या चीज, सब्र करना। अपने गालों को फैलाकर मत रखो लोगों के सामने, यानी लोगों से बेरुखी और गुरूर और तकब्बुर की रविश मत इख्तियार करना, और जमीन में अकड़ कर मत चलना। यकीनन अल्लाह हर शेखी खोरे को, तकब्बुर करने वाले को पसंद नहीं फरमाता। इसके ऊपर भी हम आपको बता चुके हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि ये मेरी चादर है, जो मुझसे छीनेगा तो उसका अंजाम क्या होगा। फिर अल्लाह वक़्सिद फी मश्यिका, और अपनी चाल में मियाना रवैया इख्तियार करो, अपनी आवाज को पस्त रखो। अब आपको पता है अमूमन महफिल होती हैं, पार्टीज होती हैं, तो उसमें हम अपनी आवाजों को देखा करें, हमारे हंसी के कह के कहाँ कहाँ जाते हैं, तो हमें ये तहजीब के दायरे में रह के ना बातचीत अपना जो भी हो, खुशी से जो चीखना चिल्लाना है, तो वो अदाब के दायरे के अंदर होना चाहिए। तो इधर अल्लाह ताला कह रहे हैं, यकीनन सबसे नापसंदीदा आवाज गधे की होती है। गधे की आवाज है ही बड़ी क्या कहते हैं, मकरू सी होती है, लेकिन जब वो आखिर में रुकता है ना, तो एक बहुत जोरदार चीख मार के वो अपनी आवाज को रोकता है। जैसे ब्रेक लगाता है तो फिर उसकी एक और ही आवाज होती है, तो उससे मना फरमाया जा रहा है। और कहते हैं कि जी अगर आपको गधे की आवाज रात को आए तो उसको शैतान नजर आता है, और अगर मुर्गे की आवाज ना आए, वो अजान दे, तो उसको फरिश्ता नजर आता है। हदीस का मफहूम था। आयत नंबर 20, क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीनों में, और इसने अपनी ज़ाहिरी और बातिनी नेमतें तुम पर मुकम्मल कर दी हैं। और लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं बगैर इसके कि इनके पास कोई इल्म हो या कोई हदायत हो या कोई रोशन किताब हो। और जब इनसे कहा जाता है पैरवी करो उस हदायत की जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई है, तो कहते हैं बल्कि हम तो उस तरीके की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने आबाओ अजदाद को पाया है। ख्वाह इन्हें शैतान बुला रहा हो जहन्नम के अजाब की तरफ, और जिस शख्स ने अपना चेहरा अल्लाह के सामने झुका दिया और एहसान की रविश अख्तियार करने वाला भी हो, तो इसने थाम लिया मजबूत हल्के को। वही जो आतल कुर्सी में आया था, उर्वतुल वुस्का, वही आया इधर भी। तो मुराद, इससे मुराद जो है क्या होगा, अल्लाह ताला का मजबूत सहारा है। वमन यकफिर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फक़द इस्तमसक बिल वुस्का लन फसामा लहा, यानी फिर जो तागूत का इनकार करके अल्लाह ताला के उस कड़े को मजबूती से थाम लेगा, तो उसका फिर टूटना नहीं है। वइलल्लाहि आक़िबतुल उमूर, और तमाम मामलात का अंजाम अल्लाह ही की तरफ है।
اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی کفر کرے تو اس کا کفر آپ کو رنجیدہ نہ کرنے پائے، اور ہماری طرف ان سب کو لوٹنا ہے، پھر ہم ہی انہیں آگاہ کر دیں گے ان کاموں کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ یقیناً اللہ خوب جاننے والا ہے اسی بھی جو سینوں میں ان کے چھپا ہوا ہے، اور ہم انہیں تھوڑی دیر کے لیے مال اور متاع دے رہے ہیں، پھر انہیں ہم کھینچ کر لائیں گے ایک بہت گاڑے عذاب کی طرف، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ جو ڈھیل دیتا ہے اس طرف اشارہ ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تو پھر کہتے ہیں قل الحمد للہ بل اکثرهم لا یعلمون، آپ کہیے سب تعریفیں اللہ کی لیے ہیں لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ اور اللہ کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، یقیناً اللہ ہی غنی ہے، بہت خوبیوں والا ہے۔ اور اگر زمین میں جتنے بھی درخت ہیں وہ سب قلم بن جائیں، اور اے نبی آپ کہیے اگر سمندر سیاہی بن جائے میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے تو وہ ختم نہیں ہوں گے۔ سورۃ کہف میں بھی یہی مضمون ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور سمندر سیاہی بن جائے، اس کے بعد اس کو مزید 7 سمندر بھی مہیا ہو جائے نا، تو اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہیں، باتیں ختم نہیں ہوں گی، اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ تم سب کا پیدا کرنا، دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے ایسا ہی جیسے ایک جان کا پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کر دینا۔ یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ رات کو پرو لاتا ہے دن میں اور دن کو پرو لاتا ہے رات میں؟ وہی کائنات کی نشانیوں کی طرف دھیان دیا جا رہا ہے۔ اور اس نے مسخر کر دیا ہے سورج اور چاند کو، یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک وقت معین تک کے لیے، اور یہ ہے کہ اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ یہ لوگ جس کسی کو بھی اس کے سوا پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یقیناً اللہ ہی سب سے بلند اور بالا اور عظمت والا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں اللہ کی نعمتوں کے لے کر تاکہ وہ دکھائے تمہیں اپنی نشانیوں میں سے؟ یقیناً اس میں نشانیاں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہے۔ اور جب کبھی سمندر میں موج انہیں ڈھانپ لیتی ہے سائبانوں کی طرح، یعنی بحری سفر کرتے ہیں تو جب طوفانوں میں پھنس جاتے ہیں، اس طرف اشارہ ہے، دعو اللہ مخلصین علی الدین، تو وہ پکارنے لگتے ہیں اللہ کو اس کی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ پھر جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی پر لے آتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہی لوگ ہیں جو قول کے جھوٹے اور نہ شکرے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 33، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام نہیں آئے گا اور نہ ہی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کی زندگی۔ اور بدقسمتی سے ہم سب کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وَلَا يُغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، اور دیکھنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اللہ کے حوالے سے بڑا دھوکے باز۔ سب سے بڑا دھوکے باز کیا ہے؟ ایک تو شیطان بھی اور پھر ہمارا یہ نفس بھی ہے۔ آیت نمبر 34، یقیناً اللہ ہی ہے جس کے پاس قیامت کا علم ہے، اور وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے جو کچھ ماں کے رحموں میں ہے، اور جو کوئی جان نہیں جانتی کہ کل وہ کیا کمائی کرے گی۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں اس کی موت واقع ہوگی۔ ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اب اس میں دیکھیں علم الساعہ کی جب بات آتی ہے نا تو کہتے ہیں یہ وقت ہوتا ہے جو پہلی قیامت کا سر پھونکا جاتا ہے۔ جب قیامت ہوتی ہے تو قیامت سے مراد ہوتی ہے جب سب کو کھڑا کیا جائے گا۔ تو آج کل جو ماں کے رحموں میں نا الٹرا ساؤنڈ سے تو کچھ نہ کچھ جان لیتے ہیں، لیکن پھر بھی نا ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ بچہ خوش بخت ہے، نیک بخت ہے، اس کی زندگی کیا ہے، اس کی صحت کے بارے میں کئی بار بتا بھی دیا جاتا ہے، لیکن ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہوتی ہے۔ یعنی جنس کے بارے میں تو یہ معلوم کر لیتے ہیں، لیکن باقی انہیں اور بچے کا بارے میں نہیں پتہ چلا سکتے، جو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ذہین ہوگا، فتین ہوگا، نیکوکار ہوگا، بدکار ہوگا۔ اسی طرح موسمی پیشن گوئیاں بھی بتا دی جاتی ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ 100% جو ہے وہ سچی نہیں ہوتی۔ سورۃ السجدہ، یہ 3 رکوع ہیں اس کے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رات کو سورۃ ملک کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ اس سورت کو جمعے کے دن فجر کی پہلی رکعت میں سورۃ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ دہر پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔
آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ الف لام میم سے صورتیں شروع ہو رہی ہیں. تیسری آ رہی ہے الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. اس کتاب کا اتارا جانا اس میں کوئی شک نہیں تمام جانوں کے رب کی طرف سے ہے. کیا یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اسے گھڑ لیا؟ نہیں، بلکہ یہ تو حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، تاکہ آپ خبردار کریں اس قوم کو جس کے پاس آپ پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا. یعنی آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں. آپ دیکھیں رسول اللہ علیہ وسلم اسماعیل کی اولاد میں تھے، ادھر کوئی نبی نہیں آیا. بنی اسرائیل میں نبی آتے رہے تھے. آیت نمبر 4. اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پر یعنی مستوی ہوا. نہیں ہے تمہارے لیے اس کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور نہ کوئی سفارش کرنے والا. کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے ہو؟ وہ تدبیر کرتا ہے اپنے امر کی آسمان سے زمین کی طرف. اب اس میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے پھر وہ امر چڑھتا ہے اس کی طرف، یعنی فرشتے وہ کام احکامات لے کر رپورٹس لے کر نیچے آتے ہیں. لوگوں کے حساب کتاب کا جو بھی ہوتا ہے اس میں سالانہ جو ہوتے ہیں کیلنڈر سال کے جو ہوتے ہیں وہ لیلۃ القدر کی رات میں کیے جاتے ہیں. ویکلی حساب بھی ہوتے ہیں. منڈے اور تھرسڈے کو رسول اللہ ہم روزہ رکھتے تھے کہ انسان کے اعمال اوپر جاتے ہیں تو پھر یہ ثم یا رجوع الیہ تو وہ یہ لے کر اوپر چڑھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ دن کیسا ہے. یہ سارا معاملہ طے پاتا ہے کہ یوم کانا مقدار الف سنہ، کہ ایک دن ہے جس کی مقدار تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 برس کی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے کہ 1000 کا یعنی یہ ہمارے دن کے مطابق بتایا ہے، یعنی یہ اتنا فاصلہ ہے اور اتنا آنا جانا ہے. اگر تم اس کو کاؤنٹ کرو اپنے حساب سے تو اتنا ٹائم ہوگا. وہ جاننے والا ہر چھپی اور ظاہری چیز کو وہ زبردست ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے. جس نے جو شے بھی بنائی بہت ہی خوبصورت بنائی، بہت عمدہ بنائی. یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں، وہ پرفیکٹ ہے. اس کی ہر بنائی ہوئی چیز بھی پرفیکٹ ہے. اس نے آغاز کیا انسان کی تخلیق سے، انسان کی تخلیق میں کوئی اس نے آغاز کیا انسان کی تخلیق کا گارے سے، پھر اس کی نسل چڑھائی ایک بے قدر پانی کے خلاصے سے، پھر اس کی نوک پلک درست کی، پھر پھونکا اس میں اپنی روح میں سے وَنَفَخَ مِن رُوحِهِ، اور پھر اس نے بنائے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل. اور بہت ہی کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم زمین میں تحلیل ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، تو کیا پھر ہم ایک نئی خلقت میں ڈھالے جائیں گے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کے انکاری ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تمہیں قبض کر لے گا موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کر دیا گیا، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. کاش کہ تم وہ منظر دیکھ سکتے جب یہ مجرم لوگ کھڑے ہوں گے سر جھکائے ہوئے اپنے رب کے سامنے اور کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، اب ہم نے خوب دیکھ لیا، سن لیا، اب ہم نے روزے محشر کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اب حقیقت ہم پر ظاہر ہو گئی ہے. تو ایک بار ہمیں پھر واپس لوٹا لے، ہم نیک عمل کریں، ہمیں یقین آ گیا ہے. یہ بھی مضمون قرآن میں بار بار گزر چکا ہے. اور اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو اس کی ہدایت دے دیتے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے تو کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی اور بدی کا راستہ دے کر اختیار دے دیا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کون سا راستہ چوز کرتے ہیں. لیکن میری طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور آدمیوں سب سے بھر کر رہوں گا. اللہ تعالیٰ نے دو ہی مخلوق کو بنایا نا، جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے، اور انہی کا حساب کتاب ہوگا، یہ اکاؤنٹیبل ہوں گے اور جہنم انہی سے بھری جائے گی. آیت نمبر 14. تو اب مزہ چکھو آگ کا، اس لیے کہ تم نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلائے رکھا. پھر انا نسیناکم ذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، اب ہم نے بھی تمہیں نظر انداز کر دیا، پس تم چکھو ہمیشگی کا عذاب اپنے ان کرتوتوں کے سبب جو تم کرتے تھے. سورۃ حشر میں بھی یہی مضمون آئے گا. آیت نمبر 15. ہماری آیات پر ایمان رکھنے والے تو وہی لوگ ہیں جب ان کے ذریعے ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. پھر
اور کیا کرتے ہیں راتوں کو ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، ساری ساری رات سوئے نہیں رہتے۔ سورۃ فرقان میں عباد الرحمن کی ہم صفات پڑھ چکے ہیں، یعنی اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، لکھنے پڑھنے کا جو بھی کام ہے دین کا کام کرتے ہیں، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ، یعنی رحمت کی امید بھی ہے، مغفرت کے لیے بھی پر امید ہے، دوسری طرف اپنی کوتاہیوں کے اوپر خوف بھی ہے انہیں کہ پتہ نہیں معافی ہوگی یا نہیں ہوگی، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو کوئی انسان نہیں جانتا اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھا ہے۔ اب دیکھا جنت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ چھپا رکھا ہے۔ اب ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو ہوں گی نا، ہماری آنکھیں جو ٹھنڈک ہوں گی، ہمارے دل کی جو تسکین ہوگی نا، وہ جنت میں ہوگی، ہم دنیا میں حاصل کر رہے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، تو وہ ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں ارمان کم نکلے، تو ایک خواہش ہم پوری ہوتی تو دوسری آ جاتی ہے، وہ پوری ہوتی تو اگلی آ جاتی ہے۔ تو دنیا میں سیٹسفیکشن ہے ہی نہیں ہے، دنیا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے لیے بنائی نہیں ہے، وہ جنت میں ہوگی، لیکن ہم بیوقوف نا دنیا ہی کو جنت بنانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے سوالے بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر تم چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، پھر کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ اہل جنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ چھپا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جنتوں والا بنائے، جزام بما کانوا یعملون۔ تو اللہ تعالیٰ ساتھ بتا بھی رہے ہیں کہ یہ جنت کیوں ملے گی، ان کے اعمال کے بدلوں کے طور پر۔ آیت نمبر 18، تو بھلا جو کوئی مومن ہے کیا وہ اس کی مانند ہو جائے گا جو فاسق ہے؟ وہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، دنیا میں جب نہیں ہو سکتے تو وہاں کیسے ہوں گے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے باغات ہیں اور ٹھکانے ہیں، نزل بما کانوا یعملون۔ تو ابتدائی مہمان نوازی کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے، یہ نزل عربی میں کہتے ہیں کہ جب مہمان کی انٹری ہوتی ہے، مہمان آتا ہے سب سے پہلے جو کھانا اس کو دیا جاتا ہے جس کو ہم ایپیٹائزر بولتے ہیں، تو یہ ایپیٹائزر ہے جو سب سے پہلے دیا جائے گا۔ تو مہمان کو جب دیا جاتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے، تو یہ جو جنتیوں کو جو وہاں کھلایا جائے گا، یہ اس کی مچھلی کی وہ ہوگی، جگر ہوگا کہا جاتا ہے، وہ کھلایا جائے گا۔ اور جن لوگوں نے نافرمانی کی ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب بھی وہ اس آگ سے نکلنا چاہیں گے تو انہی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اب مزہ اس آگ کے عذاب کا جس نے تمہیں جھٹلایا، اور ہم لازماً چکھائیں گے انہیں مزہ چھوٹے عذاب کا بڑے عذاب سے پہلے کہ شاید یہ لوگ پلٹ آئیں۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کی رب کی آیت کے ذریعے نصیحت کی مگر اس نے ان سے منہ پھیرا۔ یقیناً ہم ایسے مجرموں سے انتقام ضرور لیں گے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی کہ آپ کسی شک میں نہ رہیے اس کی ملاقات سے، اور اس یعنی تورات کو ہم نے بنا دیا تھا رہنمائی بنی اسرائیل کے لیے، یعنی ان کے لیے تھی، آج یہ بدل چکی، اور ہم نے ان میں سے ایسے امام اٹھائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے، جبکہ انہوں نے صبر کی روش اختیار کی اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل کے ائمہ کرام جو ٹھیک روش اختیار کرتے تھے ان کا ذکر ہے۔ یقیناً آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ کیا اس بات نے انہیں ہدایت نہ دی کہ ان سے پہلے ہم کتنی قومیں ہلاک کر چکے ہیں جن کے گھروں میں یہ گھومتے پھرتے ہیں؟ اب دیکھیں جن گھروں میں زمین پہ اس سے پہلے پتہ نہیں کون کون لوگ رہ کر گئے ہوں گے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ ان فی ذالک لآیات افلا یسمعون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں، تو کیا یہ لوگ سنتے نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہم پانی کو ہاں کر لے جاتے ہیں بے آب و گیا زمین کی طرف، پھر ہم اس سے کھیتی اگاتے ہیں جس میں کھاتے ہیں ان کے مویشی بھی، یہ خود بھی، تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں؟ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ فیصلہ اگر تم سچے ہو؟ آپ کہیے کہ فیصلے کے دن ان لوگوں کا ایمان لانا انہیں کوئی فائدہ نہ دے گا جنہوں نے کفر کیا ہوگا، یعنی اس دن انہیں معلوم ہو جائے گا، ان کے اعمال ان کے سامنے آ جائیں گے، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ فَعَارِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، تو اے نبی آپ ان سے اعراض فرمائیں، یعنی ان سے منہ موڑیں اور انتظار کریں، اور یہ بھی انتظار ہی کر رہے ہیں۔ سورۃ الاحزاب یہ 5 ہجری میں نازل ہوئی تھی۔ سورۃ نور میں بھی ہم نے آپ کو بتا دیا تھا، سورۃ نور کے اندر آپ کو معاشرتی، گھریلو
اور گھر کے اندر کا ڈریس کوڈ ہے وہ بتایا گیا تھا۔ اور سورۃ احزاب میں جو یہ غزوہ ہوا تھا، جو مکہ کے سارے لوگ جو تھے انہیں تمام قبائل کو، آس پاس کے لوگوں کو اکٹھا کر کے مسلمانوں پر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ حزب کی جمع احزاب ہے، اس میں بھی کچھ احکامات ملیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا تقوی اختیار کیجئے اور کافرین اور منافقین کی باتیں نہ مانیے۔ ایسا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر امت کو بتایا جا رہا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، اور آپ پیروی کیجیے اس کی ہدایت کی جو آپ کی طرف وہی کی جاتی ہے آپ کے رب کی، یقیناً اللہ ان سب باتوں سے باخبر ہے جو یہ کرتے ہیں۔ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَکِیلًا، اور آپ اللہ پر توکل کیجیے اور اللہ کافی ہے توکل کرنے کے لیے۔ یعنی آپ لوگوں کی طرف سے جو منفی پروپیگنڈے ہوتے ہیں اس کی فکر نہ کریں، ان سے نظر انداز کریں اور اللہ پر ٹوٹل بھروسہ رکھیں، اور اللہ کا بھروسہ، اللہ جس کو مل جائے وہ کافی ہے۔ اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ما جعل اللہ لرجل، کسی آدمی کے شخص میں اللہ نے دو دل نہیں رکھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے الناس کا لفظ استعمال نہیں کیا، آدمی کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کے دل میں دو دل ہو سکتے ہیں جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے، تو اس لیے یہاں مرد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور نہ اس نے تمہاری ان بیویوں کو تمہاری مائیں بنایا جن سے تم زہار کرتے ہو، یہ زہار کرتے ہو۔ زہار عرب کے دور جاہلیت میں ایک رسم ہوتی تھی، اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ناراض ہوتا اسے کہہ دیتا انتی علیہ کا زہر امی، کہ تم میرے اوپر یعنی میرے اوپر تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، تو وہ کیا ہوتی تھی، اس کے اوپر حرام ہو جاتی تھی، اس وقت یہ طلاق ہوتی تھی اس وقت کی۔ تو خود ساختہ انہوں نے یہ ایک رسم بنائی ہوئی تھی، تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ماں تو وہی ماں ہوتی ہے جس نے پیدا کیا ہے۔ تو زہار کے بارے میں سورۃ مجادلہ میں ہم جب جائیں گے تو مزید ڈیٹیل آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہ ہی اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے بنایا ہے، ذالکم قولکم بافواہہم، یہ سب تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں۔ ایسا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے جو تھے آپ نے زید بن حارثہ کو بنایا ہوا تھا۔ زید بن حارثہ جو تھے یہ حضرت خدیجہ کے غلام تھے، جب آپ کا نکاح ہوا تو انہوں نے آپ کو ہبہ کر دیا تھا۔ اور ان کی بھی الگ سے سٹوری آتی ہے کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ اپنی نانیال کے قبیلے میں گئے ہوئے تھے، رات کو وہاں پر حملہ ہوا تو یہ قیدی بن گئے، تو یہ غلام ہو کر منڈی میں بکے، تو حکیم بن نظام جو تھے، حکیم بن حزام، انہوں نے خریدا تھا، یہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے۔ تو پھر بعد میں ان کے چچا اور والد کو پتہ چلا تو یہ لینے آئے تھے زید بن حارثہ کو، اور آپ نے کہا تھا کہ میری طرف سے اس کو اجازت ہے، یہ جانا چاہے تو چلا جائے، لیکن وہ نہیں گئے تھے۔ آپ دیکھیں آپ ایک غلام تھے، آپ کے پاس تقریباً بہت لمبا عرصہ رہے، لیکن جب چچا اور والد آئے تو اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ غلامی ایک گالی ہوتی تھی، تو انہوں نے اپنی آزادی کو نا غلامی کے اوپر یعنی فوقیت دے دی تھی، اور یہ نہیں گئے تھے۔ تو اس سے رسول اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ کردار، آپ کی اعلیٰ سیرت پتہ چلتی ہے کہ آپ سے وہ جدا نہیں ہونا چاہتے تھے۔ اور اللہ واللہ یقول الحق وهو یهدی السبیل، اور اللہ حق کہتا ہے وہی سیدھی رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اب ایسا ہے کہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس دور کے معاشرے کا جو ایک رواج تھا کہ منہ بولا بیٹا جو ہوتا تھا، آپ نے اس کو پھر اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا تھا، اس کو نام بھی زید بن محمد بھی دے دیا تھا۔ پھر آگے چلیں گے کہ اللہ تعالیٰ آیت نازل کریں گے کہ نہیں تمہارے والد وہی ہیں جنہوں نے پیدا کیا ہے۔ تو ایسا ہے کہ آپ نے ان کا نکاح اپنی پھوپھی زینب سے کیا تھا، کزن سے۔ تو اس زمانے میں منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہوتی تھی وہ سگی بہو کی طرح ہوتی تھی، اس سے سسر نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس معاشرے کا یہ قانون توڑ رہے ہیں، اور قانون توڑ بھی رسول اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوں گے، اور یہ سب سے مشکل چیز ہوتی ہے اس معاشرے میں کرنے کے لیے۔
تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف آ رہے ہیں، ادعو بِأَبْوَائِهِمْ وَأَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، لہٰذا انہیں پکارو ان کے باپوں کی نسبت سے یہ زیادہ واضح اور انصاف ہے اللہ کے نزدیک۔ تو وہی جو آپ نے اس کو اپنا نام دے دیا تھا، پھر آپ نے واپس لے لیا تھا، پھر اگر تمہیں ان کے باپوں کے بارے میں پتہ نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں، اور لیکن تم لوگ جو کچھ اپنے دلوں کے ارادوں سے کرو گے تو اس کا ضرور حساب ہوگا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یقیناً نبی کا حق مومنوں پر خود ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے، یعنی تمام اہل ایمان کو نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر ہونی چاہیے۔ پھر وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والی حدیث آپ لے آئے ذہن میں، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک ان میں اس کے باپ، اس کی اولاد اور ان سے سب سے بڑھ کر نہ ہو، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں، یعنی ازواج مطہرات جو ہیں وہ پوری امت کے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں، تو یعنی قابل احترام ہے۔ اور رحمی رشتے رکھنے والے اللہ کی کتاب کے مطابق مومنین اور مہاجرین کی نسبت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ پہلے تو یہ رشتے تھے نا جو انسان خود بنا لیتا تھا، پھر آگے یہ رحمی رشتے جو خون کے رشتے ہوتے ہیں ان کا حق ہو گیا، ان کی پھر وہ جائیداد میں سے بھی آ گئے، سوائے اس کے کہ تم لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرنا چاہو، یعنی ان کے ساتھ کوئی اچھا کرنا چاہو، کچھ ان کو دینا چاہو تو الگ بات ہے۔ یہ سب باتیں پہلے سے کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، یعنی لوح محفوظ میں یہ لکھی ہوئی تھی۔ اور یاد کرو جب ہم نے انبیاء سے ان کا عہد لیا تھا، مِثاقُ النبیین کا ذکر بھی سورۃ آل عمران میں ہم کر چکے ہیں، اور آپ سے بھی، اور نوح علیہ السلام، ابراہیم اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان سب سے ہم نے بڑا گاڑا قول اور قرار لیا تھا، تاکہ اللہ پوچھ لے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں، اور اس نے اور جھوٹوں سے بھی پوچھ لے ان کے جھوٹ کے بارے میں، اور اس نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ایک دردناک عذاب۔ اب دوسرے اور تیسرے رکوع میں آپ دیکھیں گے غزوہ احزاب کا ذکر ہوگا۔ یہ غزوہ جو ہے 5 ہجری میں ہوا تھا۔ اس کی جو منصوبہ بندی تھی ایسا تھا کہ یہ بنو نذیر کی ایک شکنی کے طور پر 4 ہجری میں ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تو تھا کہ جو معاہدہ آپ نے کیا تھا، میثاق کیا تھا ان کے ساتھ، کہ اب یہ اس سے نہ پھریں گے، تو ایسا ہے کہ انہوں ہی نے مکہ والوں کو پیغام دیا تھا کہ آپ تیاری کرو، مدینہ پہ حملہ کرو۔ تو یہ سارے اکٹھے ہو کر آ رہے تھے، ادھر مدینہ میں بھی مسلمانوں کی تعداد جو تھی مشکل سے 3000 تھی۔ یہ بھی اکٹھے ہوئے، تو مدینہ کی اگر شیپ آپ دیکھیں نا تو اس کو کہتے ہیں یہ والکینو باؤل کی طرح ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مسکن تھا ہجرت کا اللہ تعالیٰ نے چوز کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح بنا کے رکھا تھا کہ اس کے دونوں طرف تو پہاڑ ہیں، اور ایک طرف اس کے جو ویلکینو کا جو لاوا ہے نا وہ ہے، اس میں سنگلاخ جو چٹانیں ہیں، اس کے اوپر نہ تو گھوڑے اونٹ چل سکتے ہیں نہ بندہ چل سکتا ہے۔ تو مدینہ جو ہے نا ایک بال کی طرح ہے، اس میں 3 طرف سے وہ محفوظ تھا، صرف سامنے مکہ والی سائڈ سے اس کو حملے کا ڈر تھا۔ تو سلیمان فارسی جو ہیں آ چکے تھے، انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا تھا کہ ہم ایران میں جب جنگیں ہوتی تھی تو ہم خندق کھودا کرتے تھے، تو ہم خندق کھودتے ہیں، تو اس میں خندق کھودی گئی تھی۔ اب میں اور زیادہ لمبی نہیں بتاتی ہوں کتنی کی، یہ اب سیرت الرسول اگر آپ کریں گے اس میں جب آئے گا تو میں رمضان کے بعد شروع کروں گی کلاسز، تو اس میں جب غزوہ احزاب آئے گا تو اس میں آپ سن لیجیے گا۔ اس میں نعیم بن مسعود نے جو کہ اپنا مسلمان ہو گئے، دین چھپائے ہوئے تھا لیکن مشرکین کے ساتھ ملے ہوئے تھے، انہوں نے بہت یعنی جنگ کو جیتنے میں نعیم بن مسعود کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو آیت نمبر 9 پڑھتے ہیں، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو تم پر گزرا، جب تم پر حملہ آور بہت سے لشکر لے آئے تھے۔ لشکر کون سے تھے؟ یعنی جب تمام قبیلوں کے لشکر اکٹھے ہو کر آ گئے تھے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیجی اور ایسے لشکر بھی بھیجے تم نے نہیں دیکھے۔ تو آندھی طوفان بھی آیا تھا اور یہ لشکر فرشتوں کی طرف اشارہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ لشکر آئے تم پر، تمہارے اوپر سے بھی اور تمہارے نیچے سے بھی، اور جب خوف کے مارے نگاہیں پتھرا گئی تھی اور دل حلق میں آ گئے تھے، اسی وقت اہل ایمان کو خوب آزما لیا گیا اور شدت کے ساتھ جھنجھوڑے گئے۔ اور جب کہہ رہے تھے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا کہ نہیں، وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے مگر دھوکے کا،
اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے اہل یثرب یعنی اے اہل مدینہ اب تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں، چنانچہ تم لوٹ جاؤ، یعنی تمہارے بچنے کا کوئی امکان نہیں، تو اتنے بڑے لشکر آ گئے ہیں تو ان کا کیسے مقابلہ کرو گے، یعنی یہ جنگ کا میدان چھوڑ کر بھاگ جاؤ۔ ان میں سے ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، یہ بہانے کر رہے تھے اب نا، وما ہی بعورا، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، اللہ کہہ رہے ہیں حقیقت میں وہ کچھ نہیں چاہتے تھے سوائے بھاگنے کے، اور اگر کہیں ان پر دشمن گھس آئے ہوتے مدینہ کے اطراف سے پھر ان سے مطالبہ کیا جاتا فتنے کا تو وہ اسے قبول کرتے تھے اور اس میں بالکل توقف نہ کرتے مگر تھوڑا سا، حالانکہ اس سے قبل وہ اللہ سے وعدہ کر چکے تھے کہ وہ پیٹھ نہیں دکھائیں گے اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہونی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے تمہارا یہ بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، اگر تم لوگ موت یا قتل سے بھاگ رہے ہو، یعنی موت تو ہر جگہ آئے گی، اگر بند قلعوں میں بھی محفوظ ہو جاؤ گے تو اللہ کہہ رہے اور اگر بھاگو گے تب بھی تم زندگی کے ساز و سامان سے فائدہ نہیں اٹھا سکو گے مگر تھوڑا سا، یعنی وقتی صفائی اٹھا لو گے فائدہ جو اٹھانا ہوگا۔ کل منزل الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا، آپ کہیے کہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ نقصان کا، یا اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ رحمت کا۔ بہت ہی پیارا اصول مل رہا ہے عقیدہ صحیح کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرے تو کوئی اس کو برائی نہیں پہنچا سکتا، اللہ تعالیٰ کسی کو رحمت نہ دینا چاہا تو کوئی اس کو رحمت نہیں دے سکتا ہے، چاہے کعبے کی چادریں بھی پکڑ کر کوئی دعا مانگے، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ لوگ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے مقابلے پر کوئی حمایتی اور کوئی مددگار۔ اللہ خوب جانتا ہے تم میں سے ان لوگوں کو جو روکنے والے ہیں، وہ اپنے بھائیوں سے کہنے والے ہیں کہ ہماری طرف آ جاؤ، وہ نہیں آتے جنگ کی طرف مگر بہت تھوڑی دیر کے لیے۔ اے مسلمانوں تمہارا ساتھ دینے میں یہ سخت بخیل ہے، جب خطرہ پیش آ جاتا ہے نبی آپ دیکھتے ہیں ان کو کہ وہ آپ کی طرف سے اس طرح تاک رہے ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھیں گردش کرتی ہیں اس شخص کی آنکھوں کی طرح جس پر موت کی غشی طاری ہو، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کی خبر سنتے ہی ان کے اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ پھر جب خطرہ جاتا رہتا ہے تو وہ تم لوگوں پر چڑھ دوڑاتے ہیں اپنی تیز زبانوں کے ساتھ لالچ کرتے ہوئے مال پر، کیونکہ جب مسلمانوں کی جیت ہوگی مال غنیمت بھی مل رہا ہے تو اپنا حصہ لینے کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں ایمان نہیں لائے ہیں، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ آیت نمبر 20 پہ ہیں، وہ لشکروں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ گئے نہیں، یہ کہتے ہیں کفار کے تمام لشکر واپس جا چکے تھے مگر ان کے اوپر ایسا خوف طاری ہو گیا تھا، سمجھتے تھے کہ وہ بھی واپس نہیں گئے ہیں، اور اگر لشکر دوبارہ حملہ آور ہو جائیں تو ان کی خواہش ہوگی کہ وہ بدوؤں کے ساتھ صحرا میں رہ رہے ہوتے، یعنی مدینہ شہر میں نہ ہوتے اور وہی تمہاری خبریں معلوم کرتے رہتے، اور اگر وہ تمہارے درمیان رہتے تو قتال نہ کرتے۔ دیکھیں اب آیا ہے قتال نہ کرتے، جہاد کا لفظ نہیں آیا ہے مگر وہ بہت ہی تھوڑا کرتے۔ آیت نمبر چل رہے ہیں 21 پہ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو یعنی یہ آیت تو بہت زیادہ سیمینار ہو میلاد ہو، اس آیت کو بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے لیکن اس کے پیچھے یہ نہیں دیکھا جاتا، اگر کوٹ بھی کیا جاتا ہے نا تو رسول اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتے بیان کی جاتی ہیں، مسواک کر لو، پہلا دایاں پاؤں رکھو بایاں پاؤں رکھو، جوتا پہنو تو کیا کرو، کپڑے پہنو تو کیا کرو، یعنی اس طرح کی سنتیں کوٹ کی جاتی ہیں۔ اس میں ہم نے دیکھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی پوچھے آپ کی پوری سیرہ کا مطالبہ کرنا ہے، آپ کے اوپر کیسے کیسے کٹھن مرال آئے ہیں، وہ سارے آپ کے جنگی حالات، آپ کے گھریلو حالات، آپ کے مکہ کے حالات، یہ ساری دیکھنی ہے، پھر صبر کرنا، پھر رشتہ دار تنگ کر رہے ہیں اس پہ آپ نے کس طرح پازیٹیو اپنا رویہ رکھا، تو یہ ساری چیزیں یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہمارے لیے نمونہ ہے ان تمام مواقعوں کے اوپر۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور آپ کی سنت کو عملی طور اپنائے جانے کے معاملے کو ایسا ہے کہ اس کے لیے ہم نے پوری سیرہ کا مطالعہ کرنا ہے اور اس کو اپنے عمل میں لانا ہے۔ یہ اسوہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور آخرت کا
امیدوار ہوتا ہے اور کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے. تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ صرف اس شخص کے لیے جو ان 3 شرائط کو پورا کرے. پہلی شرط یہ کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا متمنی ہو، یعنی اللہ سے محبت کرتا ہو. دوسری شرط یہ کہ وہ شخص جو میں آخرت کی بھی امید رکھتا ہو کہ بعد الموت اللہ تعالیٰ اٹھائے گا. اور تیسری شرط یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو. تو پھر وہ اس میں آپ لیں ہدی للناس جو ایک قرآن جو ہے تمام ہدایت لوگوں کے لیے، ہدی للمتقین، یہ ساری چیزیں اپنے سامنے ہیں. اور سورۃ فتح جب پڑھیں گے تو اس کی جو آخری آیت ہوگی اس میں مزید آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کس طرح لیا تھا. آیت نمبر 22. اور جب اہل ایمان نے دیکھا ان لشکروں کو تو انہوں نے کہا یہ تو ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے، اور بالکل سچ فرمایا تھا اور اس کے رسول نے. اور اس واقعے نے ان میں کسی بھی شے کا اضافہ نہیں کیا مگر ایمان اور فرما برداری کا. یہ جو خالص ایمان والے تھے ان کا بتایا جا رہا ہے. اہل ایمان میں وہ جوان مرد لوگ بھی ہیں جنہوں نے سچا کر دکھایا وہ عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا. بس ان میں سے کچھ تو اپنی نظر پوری کر چکے، یعنی 5 ہجری کی طرف اشارہ ہے کہ کچھ نے تو یعنی شہادت نصیب ہو گئی، اور کچھ غزوہ بدر میں جو تھے اور کچھ غزوہ احد میں بھی. اور وَمِنْهُم مَن يَنتَظِرُ، ان میں سے کچھ انتظار کر رہے ہیں، یعنی وہ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں کب انہیں موقع ملے تو وہ اللہ کے راستے میں جا کر قتال کریں. اور انہوں نے ہرگز کوئی تبدیلی نہیں کی تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا پورا بدلہ دے اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے. یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور لوٹا دیا اللہ نے کافروں کو ان کے غصے کے ساتھ ہی، اور کوئی کامیابی وہ حاصل نہ کر سکے. اور اللہ کافی رہا اہل ایمان کی طرف قتال کے لیے. وہ جو آندھی طوفان آیا ان کی ہانڈیاں الٹ گئی، جانور کھول کے بھاگ گئے تو یہ ایسی مایوس ہو کر نکل گئے تھے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی طاقت اور غلبے والا ہے، یعنی اتنی بڑی باری جو سارے قبائل مل کر گروہ در گروہ آئے تھے مدینے کے اوپر چڑھائی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح واپس کر دیا. تو یہ اس طرف اشارہ ہے. اور اللہ نے اتار لیا اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے ان مشرکین کی مدد کی تھی ان کے قلعوں میں. یہ اب ان کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے بنو قریظہ کی طرف ہے، جنہوں نے بدعہدی کی. میثاق تو کیا تھا رسول اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کے کہ مدینے سے کوئی باہر سے حملہ ہوگا تو مل کے مقابلہ کریں گے. انہوں نے تو ان کو اکٹھا کر دیا تھا مسلمانوں کے اوپر، اور یہ خود آئے بھی نہیں تھے. اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ اپنے قلعوں میں بند ہو گئے تھے اور ان کے دلوں میں اس نے روب ڈال دیا. تو اب ان میں سے کچھ کو تو تم قتل کر رہے ہو اور کچھ کو تم قیدی بنا رہے ہو. سعد بن معاذ کے مطابق فیصلہ ہوا تھا. انہوں نے جو دغا بازی کی تھی، بدعہدی کی تھی، تو آپ فوراً غزوہ احزاب کے بعد فوراً صحابہ کرام کو آپ نے کہا تھا کہ ہم نے قبیلہ بنو قریظہ جانا ہے. تو پھر اس میں فیصلہ جو تھا سعد بن معاذ جو تھے نا، ان کے ساتھ ان کا آپس میں بھائی چارہ ہوا تھا. وہ سوچ رہے تھے کہ یہ ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دو، بوڑھوں عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لو. تو یہ اس طرف اشارہ ہے. اور اس چیز کو بھی آج بہت بدنام کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا بہت ظالم تھے اور انہوں نے یہ کیا ہے. حالانکہ یہ انہی کے سعد بن معاذ نے کیا تھا. ان کو بہت خاص اسی میں وہ ان کو چوٹ لگی ہوئی تھی غزوہ احزاب میں، تو ان کا خون اللہ تعالیٰ نے روک لیا تھا. اس کے بعد ان کی جو موت واقع ہوتی ہے، ان کی موت پہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے ہل گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کا بھی حکم وہی تھا، اور اس نے تمہیں وارث بنا دیا ان زمینوں، ان کے گھروں کا اور ان کے اموال کا. تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جب ان کو تو وہ تو قیدی بن گئے نا، جو عورتیں بچے اور بوڑھے تھے، اور ان کے جوانوں کو مار دیا گیا، تو ان کی ساری زمینوں کا یعنی وارث بنا دیا، اور زمین کا بھی جس پر ابھی تم نے قدم نہیں رکھا. یعنی اس سال کے بعد قریش کبھی بھی تم پر حملہ آور نہیں ہو سکیں گے، بلکہ تم آئندہ چڑھائی کرو گے. تو یہ فتح مکہ کی طرف بھی اشارہ ہے. تو آپ یہ اس کے بعد آپ جاتے ہیں نا، صلح حدیبیہ ہوتی ہے نا، تو اس طرف ہے جب آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں، اس طرف اشارہ ہے. آیت نمبر 28.
या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीवियों से कह दीजिए कि अगर तुम दुनिया की ज़िंदगी और उसकी ज़ीनत चाहती हो तो आओ मैं तुम्हें कुछ माल और मता देकर अच्छे तरीके से रुखसत कर दूँ। तो ये आयतें इसको एला भी कहते हैं, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एला किया था। मैंने आपको इत्तेफ़ाक से मैंने ही वो भी आपको कहा था वहाँ पे जब आई थी, पता नहीं अब याद नहीं किस बारे में, कि 29 डेज़ का आपने एला किया था जब खैबर की फ़तह हुई, तो अज़वाज ने भी कुछ अखराजात का मुतालबा किया था, तो उसके ऊपर ये आयत इख्तियार भी इसको कहा जाता है, आयत खैयार भी कहा जाता है। तो उसकी तरफ इशारा है। आयत नंबर 29, और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत के घर की तालब हो तो इत्मीनान रखो, अल्लाह ने तुम जैसी नेक ख़वातीन के लिए अजर अज़ीम अता कर रखा है। तो इस आयत के नज़ूल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में उस वक़्त 4 बीवियाँ थी, हज़रत सौदा, हज़रत आयशा, हज़रत हफ़्सा और उम्मे सलमा। अभी हज़रत ज़ैनब से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह नहीं हुआ था, तो आपने पहले आयशा के सामने, अपनी बीवी के सामने बात रखी, तो उसने कहा कि क्या ये मामला मैं अपने वालिदैन से पूछूँ, तो मैं तो अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत की ताल्लुक हूँ। इसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी अज़वाज मुतहहरात के सामने भी एक-एक के पास जाकर यही बात रखी थी। तो यूँ सब जो बीवियाँ थीं अपने हकूक़ से दस्तबरदार हो गई थीं। यानी अल्लाह ताला की जो बात थी वो उन्होंने मान ली थी। तो ए नबी की बीवियों, तुम में से जो कोई किसी खुली बेहयाई का इर्तिकाब करेगी तो इसे दुगना अजाब दिया जाएगा। वकान ज़ालिका अलल्लाह यसीरा, और अल्लाह पर ये बहुत आसान है। यानी उनके दर्जात बुलंद थे, उनके रुतबे बुलंद थे, वो रोल मॉडल थी पूरी उम्मत के लिए। तो इसलिए अगर उनकी कोई गलती भी होगी तो उनकी गलती पर उनकी पकड़ का भी जो होगा फिर ना, उनकी सजा भी फिर ज्यादा होगी। यहाँ पर ये सिपारा खत्म होता है। तो रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु